يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. معزز حضرات، سب سے پہلے میں اللہ رب العالمین کا شکر بجا لاتا ہوں کہ اس نے ہم تمام کو اس مصروف ترین دور میں، اس مصروف ترین وقت میں کچھ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سننے، سمجھنے کی اور مجلس منعقد کرنے کی توفیق عطا فرمائی. ثانیاً میں جمعیت اہل حدیث پرلی اور اس کے اراکین کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے آپ لوگوں سے مخاطب ہونے کا ایک ضروری موقع عنایت فرمایا. معزز سامعین، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور بیٹھے ہوئے لوگوں سے سوال کیا کہ تمہارے یہاں جمع ہونے کا مقصد کیا ہے، کس لیے آپ لوگ یہاں پر آئے ہو؟ وعلیکم السلام. کس لیے آپ لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہو؟ تو جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ جلسنا نذکر اللہ، یہاں پر ہم لوگ اس لیے بیٹھے ہیں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، اللہ تعالیٰ کو یاد کریں. تو حضرت معاویہ نے کہا اللہ کی قسم کے واسطے سے کیا تمہارے یہاں بیٹھنے کا مقصد یہی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کو یاد کریں. تو اس کے بعد حضرت معاویہ نے کہا کہ دیکھو، میں نے تمہیں قسم اس لیے نہیں کھلائی کہ میں تمہیں جھوٹا سمجھتا ہوں، اس لیے میں نے قسم کی بات نہیں کی. میں یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ ایک مرتبہ ہم بھی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کہا کہ تم لوگ یہاں پر کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ تو اس وقت ہم نے کہا
کہ اللہ کے رسول ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے، اس کو یاد کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ہمیں بھی قسم دلاتے ہوئے کہا کیا تمہارے بیٹھنے کا مقصد یہی ہے؟ تو اس وقت انہوں نے بھی کہا تھا کہ ہاں اللہ کے رسول، اللہ کی قسم ہمارے بیٹھنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کریں. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتانی جبرائیل، کہ میرے پاس جبرائیل آئے، فاخبرنی، اور مجھے خبر دی. کیا خبر دی؟ غور سے سنیے. ان اللہ عز وجل یباہی بکم الملائکہ، کہ اللہ تعالی تم تمام پر فرشتوں کے پاس فخر کر رہا ہے. تم تمام کے لیے فرشتوں کے پاس اللہ فخر کر رہا ہے کہ میرے بندے دیکھو ایک مجلس بنائے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں اور مجھے یاد کر رہے ہیں. قصہ بتانے کا مقصد مجلس کو کا رکھنا اللہ کی یاد کے لیے، اللہ کی یاد کے لیے جمع ہونا، یہ جو ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. سب سے پہلی چیز، یہ جو چیز ہوتی ہے اللہ کی توفیق سے، جو کہ ہر کسی کو نہیں ملتی. آج دنیا میں بڑے بڑے کانفرنس ہوتے ہیں، بڑے بڑے ہالوں میں ایئر کنڈیشنڈ ہال رہتے ہیں، بہترین بڑی بڑی اسکرین لگائی جاتی ہے جس میں کئی چیزیں بتائی جاتی ہے، پڑھائی جاتی ہے، لکھائی جاتی ہے. لوگ اس میں شریک ہونے کو ایک بڑا اعزاز سمجھتے ہیں، فخر کرتے ہیں اس پہ. لیکن خدا کی قسم کہ وہ تمام جو مجلسیں ہیں، کانفرنسیں ہیں، اس ایک مجلس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ ایسی مجلس ہے جس پر اللہ تعالیٰ فخر کرتا ہے اپنے فرشتوں کے پاس. تو محترم سامعین، ہماری جو مسجدوں میں ہم جو مجلسیں منعقد کرتے ہیں، کبھی اسے چھوٹا مت سمجھیے، کبھی حقیر مت سمجھیے آپ کہ ہم کیا بیٹھ رہے ہیں، یہ 4 لوگ بیٹھ رہے ہیں، ایک مسابقات بتاتے چلے جاتے. یہ معمولی بات نہیں ہے. اس پہ فخر کیجیے کہ ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، ہم یہ باتیں سن کے آئے ہیں، ہمیں یہ توفیق ملی ہے. فخر کیجیے اس پہ، اور کبھی حقارت کی نظر سے اسے مت دیکھیے. اس لیے اس واقعے کو آپ کے سامنے رکھا گیا ہے. محترم سامعین، آج کا جو ہمارا مذاکرہ ہے، جو ہماری مجلس ہے، اس کا عنوان ہے ذکر اللہ کی فضیلت اور اہمیت. ذکر آج ہمارا عنوان ہے. ذکر کے معنی کیا ہے؟ یاد کرنا. جب ذکر الہی بولیں گے ہم تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا. اور اہم بات یہ ہے کہ دیکھیے، یاد کرنے کا مسئلہ ایسا ہے کہ انسان جس شخص کو، جس ذات کو جتنا چاہتا ہے، جس سے جتنی محبت کرتا ہے، جس کی جتنی فکر کرتا ہے، اس کا وہ اتنا ہی ذکر کرتا ہے. یہ محبتوں پر ڈیپینڈ ہے. جس کسی کی مجھے جتنی محبت ہوگی میں اس کا اتنی بار ذکر کروں گا. میں بیٹھے بھی ذکر کروں گا، لیٹی بھی ذکر کروں گا، کسی کے سامنے گیا تو بھی اسی کا ذکر کروں گا. نکالوں گا میں بتاتے ہوں، ارے فلاں بندہ بڑا بہترین ہے، ارے فلاں وہ بہت اچھا ہے، کیونکہ اس سے مجھے محبت ہے. اور وہ محبت یہ تقاضا کر رہی ہے کہ آپ اس کا ذکر تو اپنی زبان پر لے آؤ. تو محترم سامعین، یہ جو ذکر ہوتا ہے، ذکر الہی، اللہ کی یاد، یہ اللہ کی محبت کا تقاضا ہے. جن دلوں میں اللہ کی محبت ہوتی ہے انہی زبانوں پر اللہ کا ذکر آتا ہے. یہ بات اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ ہمیں محاسبہ کرنا یہ ہے کہ میں دن و رات میں کتنی مرتبہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر کرتا ہوں، کتنی مرتبہ اللہ کو یاد کرتا ہوں، کیونکہ یہ محبت کا تقاضا ہے. جتنی محبت اتنی یاد، جتنی فکر اتنا ذکر. تو لہذا محترم سامعین، اللہ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کو بار بار یاد کیا جائے، ہر وقت یاد کیا جائے. اور یاد رکھنا، اللہ نے خود قرآن میں فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، کہ یہ جو اللہ کا ذکر ہے سب سے بڑا ہے. ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر بڑا ہے. اور اذان میں ہم کلمہ کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ بھی بڑا، اللہ کا ذکر بھی بڑا. تو اللہ بڑا ہے تو پھر اس کا ذکر بھی بڑا ہے. یہ جو ذکر ہے نا، یہ کوئی معمولی چھوٹی موٹی عبادت نہیں ہے، یہ بہت بڑی عبادت ہے. اللہ بھی بڑا ہے، اللہ کا ذکر بھی بڑا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کو بیان فرمایا. اسی طرح محترم سامعین، یہ جو ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد ہے، یہ ذکر ایسی چیز ہے
یہ تمام عبادتوں کی روح ہے. کیسے کہ کوئی ایسی عبادت نہیں ملے گی آپ کو جس میں اللہ کا ذکر نہ ہو. کوئی بھی عبادت. نماز شروع کرو آپ اللہ اکبر سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک, اس کے بعد پھر اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, پھر اللہ انت السلام. ساری دعائیں ساری کی ساری کس پہ مشتمل ہے؟ ذکر پر. نماز اسلام کی سب سے پہلی اور بڑی عبادت ہے جو کہ ذکر سے خالی نہیں ہے. ذکر کو نکال دو, نماز میں کچھ بتا ہی نہیں. کیا کریں گے آپ؟ ٹھہریں گے, اٹھیں گے, بیٹھیں گے, کوئی نہ مانا نہ کوئی مطلب. جان کب آ رہی ہے؟ نماز میں اللہ کے ذکر سے آ رہی ہے. حج کو لے لو, آپ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں, لبیک اللہم لبیک, کیا ہے یہ؟ ذکر ہے. نفل ادا کر رہے ہیں, صفا مروہ سعی کر رہے ہیں, میدان عرفات میں جا رہے ہیں, رو رو کے گر گرا کر دعا کر رہے ہیں, اللہ سے مانگ رہے ہیں. کیا ہے؟ سارا کا سارا ذکر سے بنا ہوا. تقریباً عبادتیں, روزہ رہتے آپ خاموش بیٹھتے نہیں, اللہ کا ذکر کرتے. ہر عبادت جو ہے نا ذکر سے جڑی ہوئی ہے. اس لحاظ سے یہ جو ہے ذکر بڑی معنی خیز اور پر مغز عبادت ہے, اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری حدیث بیان فرمایا کہ الا انبئکم بخیر اعمالکم, کہ اے میرے صحابہ کیا میں تمہیں سب سے بہترین عمل کی بات نہ بتاؤں؟ سب سے بہترین عمل کی میں تمہیں خبر نہ دوں؟ کون سا عمل ہے نہ بتاؤں؟ اس کے بعد پھر فرمایا وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِكِ, اور سب سے پاکیزہ تمہارے بادشاہ کے پاس. ہمارا بادشاہ اللہ. ایک تو سب سے افضل عمل, دوسرا اللہ کے پاس سب سے پاکیزہ عمل. پھر اللہ کے رسول نے فرمایا وَرَفَعَهَا فِي دَرَجَاتِكَ, اور یہ وہ عمل ہے جو تمہارے درجات کو بلند کرتا ہے, درجات کو اوپر تک لے کر جاتا ہے. یہ وہ عمل ہے. پھر اللہ کے رسول نے فرمایا وَخَيْرٌ لَكُم مِّنْ إِنفَاقِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ذهب والورق, اور اللہ کے رسول نے فرمایا یہ وہ عمل ہے جو سونا چاندی کے خرچ کرنے سے بھی زیادہ افضل. سونا ہم لٹا رہے ہیں, چاندی ہم لٹا رہے ہیں, خرچ کر رہے ہیں اللہ کے راہ میں بہت زیادہ, لیکن اس سے بھی زیادہ بہتر عمل, اس سے بھی اچھا عمل. اور پھر اللہ کے رسول نے اسی پر بس نہیں کیا, پھر فرمایا وَخَيْرٌ لَكُم مِّنْ أَن تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ, اور اس سے بھی بہتر عمل کہ تم دشمن سے جا کے لڑو, قتال کرو, جہاد کرو, فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ, اور وہ تمہاری گردنوں کو اڑائے, وہ تمہاری گردنوں کو تمہارے جسم سے جدا کر دے. وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ, اور تم ان کی گردنوں کو جدا کر دو. اتنی ساری باتیں اللہ کے رسول نے بتائی. سب سے پہلے سب سے بہتر عمل, اللہ کے پاس سب سے زیادہ پاکیزہ عمل. دوسری فضیلت, تیسری فضیلت درجات کو بلند کرنے والا. چوتھی فضیلت سونے اور چاندی سے بہتر عمل, خرچ کرنے سے بھی زیادہ بہتر عمل. پھر پانچویں چیز جہاد کرنے, جس میں اپنی جان کو اللہ کی راہ میں لٹا دینا, خون کا آخری قطرہ بہا دینا, اس سے بھی بہتر عمل کے بارے میں اے میرے صحابہ نہ بتاؤ. صحابہ نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول؟ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا سا جملہ بیان فرمایا اور کہا کہ ذکر اللہ, اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے جو ان تمام اعمال پر بھاری عمل ہے. محترم سامعین, یہ ذکر ہے بڑی فضیلت والا عمل, بڑی اہمیت والا عمل. لہذا جب اتنی فضیلت والا یہ عمل ہے تو اسی اعتبار سے اللہ تعالیٰ کو مطلوب بھی ہے. سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ ذکر جو ہے نا, ذکر کی دو قسمیں ہیں. ایک ذکر ہوتا ہے عام, ایک ذکر ہوتا ہے خاص. عام ذکر کیا ہے؟ جیسے کہ نماز, حج, یہ کیا ہے؟ عام ذکر ہے جو ہم کرتے رہتے ہیں. ایک ذکر ہے خاص, وہ خاص اوقات میں, جیسے کہ صبح کی دعائیں صبح پڑھ رہے, شام کی دعائیں شام میں پڑھ رہے ہیں, سوتے وقت کی دعائیں اس وقت, بیت الخلا جاتے وقت اس وقت. اسی طرح جو خاص خاص دعائیں ہیں, یہ ذکر خاص ہے, وہ ذکر عام ہے. لہذا اس اعتبار سے ذکر کی دو قسمیں. اور ایک اہم چیز یہ ہے, ذکر جو ہے نا تین چیزوں سے انسان کرتا ہے. ایک تو دل سے ذکر ہوتا ہے, اور ایک زبان سے ذکر ہوتا ہے, تیسرا ہے زبان اور دل سے ذکر. اور یاد رکھنا سب سے بہترین ذکر زبان اور دل سے ہونا چاہیے. ذکر جو ہے نا صرف دل سے یہ بھی عمل ہے, لیکن بہترین ذکر یہ ہے کہ جب تم ذکر کے الفاظ کہو تو دل اور زبان کے ساتھ کہو. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ظہر اور عصر کی نماز پڑھتے, جس میں کہ سری نماز, جس میں الحمدللہ رب العالمین سننے نہیں آتا, بالکل خاموشی سے پڑھنا ہے,
صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے تو ہم کیسے پہچانتے تھے کہ آپ کچھ پڑھ رہے ہیں؟ اس طریقے سے پہچانتے تھے کہ جب اللہ کے رسول پڑھتے تھے تو آپ کی داڑھی مبارک ہلتی تھی، حرکت میں آتی تھی، تو ہم اندازہ لگا لیتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ پڑھ رہے ہیں۔ تو لہٰذا جب اللہ کو یاد کیا جائے، پڑھا جائے کچھ کلمات کو، ایک تو دل سے بھی پڑھنا ہے، دل کی توجہ ضروری ہے، ساتھ میں زبان کی حرکت ہونا چاہیے۔ ہماری زبان بند ہے، ہونٹ بند ہے اور ہم سبحان اللہ بول رہے ہیں، آپ مثلا دل میں بول رہے ہیں، یہ افضل ذکر نہیں ہے۔ ذکر ہے لیکن افضل نہیں ہے۔ افضل ذکر یہ ہے کہ دل کے ساتھ زبان بھی شریک ہو جائے، یہ بہترین ذکر ہے۔ تو لہٰذا جب ہم نماز پڑھیں، نماز کے بعد کے اذکار پڑھیں، صبح شام کی دعائیں پڑھیں، اسی طرح سونے کی دعائیں، جاگنے کی دعائیں، اسی طرح بیت الخلاء سے آنے جانے کی، کھانے پینے کی تمام دعائیں جب پڑھتے ہیں تو دل کے ساتھ زبان سے بھی اپنے زبان کو ہلائیے، حرکت دیجیے، یہ سب سے بہترین ذکر ہے۔ محترم سامعین، ذکر کی فضیلت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں تقریباً 268 مرتبہ لفظ ذکر اپنے مشتقات کے ساتھ آیا ہے۔ اس سے ذکر کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ قرآن کی ہر آیت، ہر لفظ اپنے آپ میں نشانی ہے۔ اس میں قرآن مجید میں 268 مرتبہ لفظ ذکر کا اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا ہے، اور تقریباً جگہ اللہ تعالیٰ نے جب ذکر کا اضافہ لفظ کا ذکر فرمایا تو اس کے ساتھ کثیر کے لفظ کو جوڑ دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ اے ایمان والو جب تم اللہ کو یاد کرو تو زیادہ یاد کرو، کثرت ہونی چاہیے یاد کرنے میں، وقتی نہ ہو ذکر کر کے بھول جائیں چھوڑ جائیں، نہیں، جب یاد کرو تو کرتے چلے جاؤ۔ یہ ذکر کی خصوصیت ہے، اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب ہے کہ اللہ نے کہا کہ کرتے رہو، رکو مت، کرتے چلے جاؤ۔ ذکر کثیر کا یہاں پر ذکر قرآن مجید میں ذکر کیا گیا ہے۔ اسی طرح محترم سامعین، ذکر کثیر دیکھیے ہر حالت میں ہونا چاہیے۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ ذکر ایسی عبادت ہے جس میں جگہ کی ضرورت نہیں ہے، کہ میں مسجد میں بیٹھا ہوں ذکر کرنا ضروری نہیں ہے، وضو کی ضرورت نہیں، قبلے کی ضرورت نہیں، کوئی وقت خاص نہیں، جب چاہے جہاں چاہے اللہ کا ذکر کر سکتے آپ۔ مسجد میں ہے ذکر، گھر میں ہے ذکر، بازار میں ہے ذکر، تجارت میں ہے ذکر، لین دین میں ذکر، گاڑی میں ہے ذکر، سفر پہ ہے ذکر، گھر میں ہے، ہر جگہ جہاں چاہے ذکر کر سکتے آپ۔ ذکر بالکل سب سے آسان عبادت اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ نعام ہے، سمجھیے کہ جہاں چاہے جب چاہے جیسا چاہے بیٹھو اللہ کا ذکر کرتے چلے جاؤ۔ اللہ نے سب سے ہوشیار آدمیوں کا ذکر قرآن مجید میں فرمایا کہ لآیات لأولی الالباب، سب سے ہوش مند کون ہے، عقل مند کون ہے؟ الذین یذکرون اللہ، جو اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ کیسے یاد کرتے ہیں؟ قیاما، کھڑے کھڑے، جہاں کھڑے اللہ کو یاد کرتے ہیں، وقعودا، بیٹھے بیٹھے، وعلی جنوبہم، اور لیٹے لیٹے بھی، جیسا موقع ملا اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ یہ عقل مند لوگ ہیں، ہوشیار لوگ ہیں، اپنا وقت ضائع نہیں کرتے۔ اور سب سے بڑا فائدہ کیا ہے ذکر کثیر کا؟ جہاں اللہ کا ذکر ہوگا فضول باتوں سے بچ جائیں گے آپ، غیبت بچ جاتے آپ، گالی گلوچ بچ جاتے آپ، دیگر برائیاں، کسی کی چغلی کھانا، اس سے بچ جاتے آپ۔ کئی برائیوں سے زبان کی ہم بچ سکتے ہیں اللہ کے ذکر کے ذریعے سے۔ کب؟ جب کہ ذکر کثیر ہو، کم کر دیں گے تو پھر ذکر کے بجائے کچھ اور ذکر کریں گے آپ، پھر اس کی وجہ سے پھر اس کا وبال الگ ملے گا آپ کو۔ تو لہذا فائدہ ہی فائدہ، اور بالکل آسان عبادت، اجر بڑے سے بڑا، تو یہ وہ عبادت ہے جو کہ ذکر کہلاتی ہے۔ اسی طرح تلاش معاش میں ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وابتغوا من فضل اللہ، جمعے کا ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ جمعہ میں، پھر کہا کہ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، نماز ختم ہوئی فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں پھیل جاؤ، جہاں چاہے چل جاؤ۔ وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کے فضل کو تلاش کرو، دولت کماؤ، پیسہ کماؤ، سب کماؤ، لیکن وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو۔ تجارت میں ہیں، دکان پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کرو تجارت، لیکن اللہ کو یاد کرو۔ اللہ کو یاد کریں گے وہ تجارت بھی عبادت بن جائے گی، تجارت بھی عبادت، سفر میں یاد کرو، سفر عبادت، گھر میں یاد کرو، گھر میں عبادت، جہاں کہیں بازار میں یاد کرو، بازار میں عبادت۔ ذکر ایسی چیز ہے جو ہمارے معاملات کو بھی عبادت میں تبدیل کر دیتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ اپنی زبانوں کو تر رکھا جائے اللہ کی یاد سے۔ اسی طرح یہاں تک کہ محترم سامعین، جب
مسلمانوں کا مقابلہ دشمنوں سے ہو، جہاد میں ہو، اللہ نے فرمایا یہاں بھی مجھے یاد کرو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم، جب تم دشمنوں سے ملو، ملاقات کرو، جنگ کرو، فاثبتوا، ڈٹ جاؤ، واذکروا اللہ کثیرا، اور اللہ کو بہت یاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو۔ جنگ میں بھی نہیں بولے اللہ، جنگ ہے میرے لیے لڑ رہے نا، جہاد کر رہے ہیں، قربان ہو رہے ہیں، اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے لیکن مجھے یاد کرو، یہاں پر بہت یاد کرو تاکہ تمہیں کامیابی مل جائے۔ جنگ میں بھی نہیں ہے معاف، جنگ میں بھی مجھے یاد کرو، ہر پل ہر جگہ مجھے یاد کرو۔ اسی طرح محترم سامعین دیکھیے، تقریباً اعمال کا ایک مجموعہ، ایک آسان شکل بھی ہی ہے۔ ایک صحابی، ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کیا کہا کہ ان شرائع الاسلام قد کثرت علیہ، اسلام کی بہت ساری عبادتیں ہیں، اب میری کمزوری کی وجہ سے مجھ پر غالب آ رہے، پورے عبادتیں انجام نہیں دے پا رہا ہوں۔ اللہ کے رسول کے سامنے آگے ایک شخص کہہ رہا ہے اسلام میں بہت ساری عبادتیں ہیں، بہت سارے چیزیں ہیں، وہ سارے کام میں کر نہیں سکتا۔ پھر اس نے کہا فاخبرنی بشیء، مجھے کچھ ایک ایسی چیز بتا دو جس سے میں جم جاؤں، ہمیشہ وہ کرتے رہوں۔ بہترین سوال۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی لمبی فہرست نہیں گنائی، یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو، نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ، کہ بس ایک ہی کام کرو، تم ہمیشہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو۔ بہت سارے ہیں نا عبادتیں، میں یہ نہیں کر سکتا، میں وہ نہیں کر سکتا، اس کے لیے ٹائم نہیں، اس کے لیے وہ نہیں، اس کے لیے یہ نہیں۔ ایک بہترین حل ہے، اللہ کے ذکر سے اپنی زبانوں کو تر کرو، پھر دیکھو آہستہ آہستہ پھر دوڑتے ہوئے آئیں گے آپ، وقت نکال لیں گے۔ تو محترم سامعین، اللہ کے رسول نے ایک حل بتایا کہ تم یہ فلاں عبادتیں انجام نہیں دے سکتے، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر کر لو، یہ بھی بہترین عبادت ہے جو تمہیں ہر جگہ فضیلت کی فضیلت ادا کرتی ہے اور بڑے اجر سے تمہیں نواز دیتی ہے۔ اسی طرح محترم سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا؟ اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہر حال میں اللہ کو یاد کیا کرتے ہیں۔ یہ معمول تھا اللہ کے رسول کا، ہمیشہ صبح شام دوپہر، اٹھے بیٹھے لیٹے، قضاء حاجت کو گئے آئے، جہاں کہیں بھی ہو، اللہ کے رسول کا معمول بتا رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھتے تھے۔ اسی طرح محترم سامعین، یہ بات اہم ہے کہ ذکر زیادہ ہونا چاہیے، اگر ذکر کم ہو گیا تو پھر یاد رکھنا یہ منافقانہ صفت ہے۔ ایک مومن اللہ کا ذکر کم نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خصوصاً ذکر فرمایا کہ لا یذکرون اللہ الا قلیلا، کہ یہ جو منافق ہے، مدینے میں اس وقت میں جو منافق تھے ان کا مسئلہ یہ تھا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب نماز کے لیے آتے تھے بڑے سست، بالکل آرام سے، ہونے دو چلنے دو، اقامت ہو گئی پہلی رکعت ہو گئی دوسری ہو گئی تیسری ہو گئی چوتھی ہو گئی، قاعدہ مل رہا بس کافی ہے، چلو نماز پڑھ لیں گے الگ سے، پھر آئے فٹافٹ دو ٹھونگے کبوں کی طرح مار دیے، پھر وہ چلے گئے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے لا یذکرون اللہ الا قلیلا، یہ منافق ہے جس کا دل کبھی اللہ کا ذکر چاہتا نہیں ہے، بالکل کم اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے۔ لہذا اگر ہم اللہ کو یاد کرنے میں کم ہیں تو یہ غور کرنا ہے کہ کہیں یہ منافقانہ صفت ہمارے اندر جگہ نہیں بنا رہی ہے۔ لہذا ایک مومن ذکر کثیر کرتا ہے، جہاں ذکر قلیل ہے پھر وہاں پر منافقانہ روش ہمارے اندر آ جاتی ہے، لہذا ذکر کثیر ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح محترم سامعین دیکھیے، اگر ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اس کے بہت سارے فائدے ہمیں حاصل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ، اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرمایا کہ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرُکُم، تم مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یاد کرے گا، ایک ہی شرط کیا ہے؟ تم مجھے یاد کرو، فَاذْكُرُونِی أَذْكُرُکُم، تم مجھے یاد کرو گے میں تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ کہہ رہا ہے میں یاد کروں گا، اس سے بڑی فضیلت کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یاد کرے؟ لیکن ضرورت ہے کہ ہم اللہ کو یاد کریں، پہلے اللہ کو یاد کریں، یاد رکھیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں یاد رکھے گا، یہ بڑی فضیلت ہے۔ اسی طرح محترم سامعین، دوسری اہم چیز انسان کی زندگی میں، سب سے اہم چیز جو سمجھیے کہ انسان کی زندگی کا مقصد، ٹارگیٹ سب ہے، ایک ہی چیز ہے، اور وہ کیا ہے؟ دل کا سکون۔ انسان زندگی میں جتنا کچھ کرتا مرتے دم تک صرف ایک ہی چیز کے لیے کرتا کہ میرے دل کو سکون ملنا، بس میں صبح سے شام تک گھر سے باہر ہوں، کما رہا ہوں، کس لیے؟ میرے دل کو سکون ملے۔
تاکہ اس کے ذریعے سے میرا پیٹ بھرے, میرے بیوی بچوں کا پیٹ بھرے, میری بیٹیوں کی شادی ہو, فلاں مسئلہ حل ہو جائے, فلاں مسئلہ حل ہو جائے. حل ہوگا تو کیا ہوگا؟ دل کو سکون ملے گا. بس انسان زندگی بھر جو دوڑ دھوپ کرتا ہے اس کا حاصل یہی رہتا ہے کہ میں سکون سے رہوں بھائی, میرے دل کو سکون ملے. اللہ تعالیٰ نے علاج بتایا. اگر سے تمہارے دلوں کو سکون چاہیے, اللہ نے فرمایا الا سن لو بذکر اللہ وتطمئن القلوب, کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہی تمہارے دلوں کو سکون مل سکتا ہے. اس کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو تمہارے دل کو مطمئن کر سکے. جتنی بھی چیزیں ہیں کائنات میں اس زمین پر, ساری کی ساری چیزیں تمہارے پاس آ جائے, ایک وقت تک سکون دے سکتے, ایک وقت بس. عارضی طور پر بڑی سی بڑی چیز لے لو, آپ ہاتھ میں رکھیں گے, 2 دن اچھا لگے گا آپ کو, دل بھی لگے گا, تیسرے دن چھوڑ دیں گے آپ, بس ہو گیا, اب ضرورت نہیں, دوسری چیز لاؤ. دوسری چیز آ گئی, پھر تیسرا ڈھونڈتے ہم, تیسرا راستہ, وہ تیسرا گیا, پھر چوتھا. آج انسان کروڑ پتی بن گیا, پشتے کھا سکتی اس کی, لیکن پھر بھی دکان پہ بیٹھا ہوا ہے, کیونکہ دل نہیں بھرا بھی, کیونکہ دنیا بھر بھی نہیں سکتی. مرتے دم تک بیٹھا ہوا رہتا, اسی حال میں وہ خبر میں چلے جاتا, لیکن اس کا دل بھرتا نہیں. کیوں؟ کہ یہ دنیا کی چیزیں آپ کے دل کو نہیں بھر سکتی, کبھی نہیں بھر سکتی. جتنا کمانا ہے کما لو آپ, ساری دنیا کی ایک مٹھی میں رکھ دو, پھر آپ بولیں گے چاند پر بھی اور کوئی راستہ ہے کہ وہاں پہ جا کے میں حکومت کرتا ہوں. یہ انسان کی کیفیت ہے کہ دل کبھی بھرتا نہیں ہے. اس کو بھرنے کے لیے, سکون دینے کے لیے سب سے بہترین چیز اگر کوئی ہے وہ اللہ کا ذکر ہے. ٹاٹا برلا کا جو مالک ہے, اس کے بیٹے نے چند سالوں پہلے خودکشی کر لی, خودکشی, سوسائڈ کر لیا اس نے. اور اس کی وجہ اس نے لکھا کہ میرے پاس دنیا کی ہر چیز موجود تھی. ہم خود جانتے ہیں ٹاٹا کتنی بڑی کمپنی ہے, ہندوستان کو چلا رہے ہیں. میرے پاس سب کچھ موجود تھا, سارے وسائل زندگی میرے پاس موجود تھے, صرف ایک چیز مجھے نہیں مل سکی اور وہ میرا دل کا سکون ہے, اس لیے میں نے خودکشی کر لی. نہیں ملتا سکون, اللہ کے ذکر سے دل کو سکون ملتا ہے. لہذا اور اس کا علاج قرآن مجید میں موجود ہے کہ اللہ کا ذکر کرو, قرآن مجید کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرو. یہی وہ چیز ہے جو ہمارے دلوں کو سکون پہنچا سکتی ہے. مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لذت حاصل کرنے والوں کو جو لذت, جو مٹھاس, جو ذائقہ اللہ کے ذکر سے مل سکتا ہے وہ کسی اور چیز سے نہیں مل سکتا. مالک بن دینار کا قول ہے جو بہت بڑے عالم ہے. اسی طرح حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جن سے انسان حقیقی مٹھاس, لذت حاصل کر سکتا ہے. ان میں پہلی چیز نماز ہے, دوسری چیز ذکر ہے, اور تیسری چیز تلاوت قرآن ہے. اس کے بعد آپ نے فرمایا اگر ان 3 چیزوں سے کسی دل کو سکون نہیں ملا تو پھر کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس سے دل کو سکون دے سکے. سمجھ جاؤ کہ دل سخت ہے, اب اس پہ کچھ ہونے والا نہیں. یہ 3 چیزیں ایسی ہے جو دلوں کو نرم کر دیتی ہے, اللہ کا خوف, اس کا ڈر, خشیت پیدا کر دیتی ہے, رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے, اور دل کانپ جاتے ہیں. یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب کہ ذکر کا اثر دل پر ہو, اور وہ اثر ذکر سے ہی ہو سکتا ہے. اسی طرح محترم سامعین, ذکر کا اور ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ جیسے کہ ہم نے کہا کہ ہم اللہ کو یاد کریں گے, اللہ ہمیں یاد کرے گا. اسی طرح جب ہم ذکر کرتے ہیں تو اللہ کی یاد کے ساتھ اللہ کی معیت, یعنی کہ اللہ کا ساتھ بھی نصیب ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی, کہ میرا بندہ میرے ساتھ جیسا گمان رکھتا ہے اس کے ساتھ میں ویسا کرتا ہوں. اب اللہ سے جیسا گمان رکھتے ہیں, اللہ پر جیسا یقین, آپ کے معاملے ویسے طے ہوتے ہیں. کامل پختہ یقین ہے, اللہ کی مدد ہر جگہ مل جائیں گی آپ کو. شک ہے, تردد ہے, ہوتا کہ نہیں ہوتا, اللہ کرتا کہ نہیں کرتا, پھر نہیں ہوتا کام, اللہ تعالیٰ اسی طرح چھوڑ دیتا. اللہ پر کامل یقین, اللہ کی مدد بھی کامل مکمل حاصل ہو جاتی ہے. تو لہذا اللہ نے کہا کہ میرا گمان تمہارا جیسا میرے ساتھ رہے گا اس طرح میں تمہارا معاملہ حل کروں گا. پھر اس کے بعد فرمایا کہ وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي, میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے. ایک بندہ جب مجھے یاد کرتا ہے, اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. فَإِذَا ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي. اللہ اکبر. جب کوئی بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ میں اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں. جب کوئی بندہ مجھے محفل میں یاد کرتا ہے, اللہ کہتا ہے کہ فرشتوں کی محفل میں تمہیں یاد کرتا ہوں. فرشتوں کی محفل میں یاد کرتا ہوں. اور بتایا کہ فرشتے جو کہ تم سے 1,00,000 درجے بہتر ہے, 1000 درجے بہتر ہے, تم مجھے یاد کرو
میں آسمانوں میں تمہیں یاد کرتا ہوں, فرشتوں کے سامنے میں تمہیں یاد کرتا ہوں. ذکر کی فضیلت ہے یہ. اللہ کو یاد کرو. اللہ تعالیٰ تمہاری یاد کو پسند کرتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ بندہ مجھے یاد کرے. حدیث مشہور ہے, سنتے ہیں نا ہم, کہ اللہ تعالیٰ ہر دن ہر رات آسمان دنیا پر, 7 آسمان سے پہلے آسمان پر اللہ تعالیٰ ہر دن آتا ہے اور کہتا ہے سو رہے ہیں, سارے بندے سو رہے ہیں, خراٹے لے کے آرام کی نیند, خواب خرگوش میں مست ہے, اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کون ہے مجھے پکارنے والا, میں اسی صدا کو سنوں. کون ہے مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں. اللہ تعالیٰ بندوں کو بے انتہا چاہتا ہے, بے انتہا. یہ بندہ ہی اس سے غافل ہے, یہ بندہ ہی اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ بندہ ہے اس سے بھروسہ نہیں کرتا, بس میرا مال, میری جائیداد, میں کروں تو ہی ہوگا, اللہ کیا کرتا, کچھ نہیں. اس طرح کی غلط فہمیاں, ایمان میں تردد, شک کرتے ہوئے انسان جو ہے اپنی زندگی کو بوجھل سے بوجھل بنا رہا ہے اور پریشانیوں میں پڑا ہوا ہے. تو لہذا جب اللہ تعالیٰ ایک کو بندہ جب یاد کرتا ہے, محفلوں میں یاد کرتا ہے, تو اللہ یاد کرتا ہے. پھر اللہ کی طرف دیکھیے, اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر ایک بندہ ایک ہاتھ میرے پاس آتا ہے, میں 2 ہاتھ اس کے پاس آتا ہوں. اور جب بندہ چلتے ہوئے میری طرف آتا ہے, تو اللہ کہتا ہے کہ میں دوڑتے ہوئے اس کے پاس آتا ہوں. یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ کی معیت ایسی حاصل ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اپنے آپ سے بالکل قریب کر لیتا ہے. ذکر کی اہمیت کو سمجھنے کی محترم سامعین ضرورت ہے. یہ وہ ذکر ہے جس سے آج ہم غافل ہیں. اپنی دنیا میں, اپنے خیالات میں, اپنوں کی یاد میں, شاد میں, بس یہی چیزوں میں آج ہم اپنا وقت گزار رہے ہیں. اللہ کے ذکر کا جو حق ہمیں دینا چاہیے اس سے آج ہم محروم ہو چکے ہیں. اسی طرح محترم سامعین, یہ جو اللہ کا ذکر ہوتا ہے, یہ سمجھیے کہ ایک مسلمان کا قلعہ ہے. شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے. ہمیشہ انسان کو بہکاتا ہے, پھسلاتا ہے, وسوسے ڈالتا ہے, نئے نئے خیالات جنم دیتا ہے, اور ہر برائی کو شیطان کا یہ کام ہے خوبصورت بنا کے آپ کے سامنے پیش کرنا. اچھا عمل جتنا ہی برا ہو, اتنے فائدے آپ کے سامنے اس کے رکھے گا کہ آپ بولیں گے نہیں, کچھ بھی ہو جاؤ, کر کے تو نکلنا ہے. یہ شیطان کا کمال ہے کہ وہ برائی کو خوبصورت بنا کے آپ کے سامنے لاتا ہے. اگر اس شیطان کے وساوس سے, خیالات سے اپنے آپ کو بچانا ہے تو آپ کو اللہ کو یاد کرنا پڑے گا. اللہ نے فرمایا ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان, کہ جو متقی مومن بندے ہیں, جب انہیں شیطان کی جماعت, شیطانی لوگ بہکاتے ہیں, پھسلاتے ہیں, وسوسوں میں مبتلا کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. جیسا ہی وسوسے آ گئے اسی وقت یہ اللہ کا ذکر کرتا ہے, فاذا هم مبصرون, تو اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کو کھول دیتا ہے, حقیقت سے واقف ہو جاتا ہے. وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ شیطان کا بہکاوا ہے جس میں اب مجھے آنا نہیں. ورنہ لوگوں کے تو آنکھیں اس وقت کھلتی ہے جب نقصان سے دوچار ہو جاتے ہیں, عزتیں لٹ جاتی ہے, آبرو خاک میں مل جاتی ہے. اس کے بعد انسان سوچتا ہے کہ کاش کہ میں یہ کام نہ کیا ہو. اس کاش سے ہمیں بچنا ہے, اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنا ہے. تو اللہ کو یاد کیجئے, عین وقت میں اللہ تعالیٰ آپ کی آنکھیں کھول دے گا اور بڑے سے بڑے شیطانی نقصان سے آپ کی حفاظت فرما لے گا. اسی طرح محترم سامعین, یہی وہ ذکر ہے کہ اگر اس عبادت کو ہم انجام دیں تو کل قیامت کے دن میدان محشر میں جبکہ سورج سروں پر ہوگا, انسان اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا, کوئی ٹخنے تک, کوئی گھٹنے تک, کوئی کمر تک, کوئی کندھے تک, کوئی ناک تک, کوئی پیشانی تک, کوئی سر تک پورا پسینوں میں ڈوبا ہوا ہوگا. ایسے وقت میں اللہ کا عرش جو ہے اس کا سایہ نصیب دلانے والا عمل ذکر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 7 لوگ ہیں, ان میں سے ایک شخص وہ بھی ہے کہ ورجل, اور ایک آدمی ذکر اللہ خالیا ففاضت عینہ, کہ تنہا بیٹھا ہوا ہے, اکیلا ہے, اللہ کو یاد کر رہا ہے, اس کی قدرت پر غور کر رہا ہے, اللہ کے احسانات کو یاد کر رہا ہے, انعامات کو یاد کر رہا ہے, زندگی اللہ نے یہ جو دی ہے اسے یاد کر رہا ہے. پھر اللہ سے اس کا انحراف, پھر اللہ سے دوری, پھر اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے, اور اس کی حالت یہ ہوتی ہے ففاضت عیناہ, اس کی آنکھ سے آنسو چھلک پڑتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اتنا پسند ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ ایسے بندے کو کل قیامت کے دن میں اپنے عرش کا سایہ نصیب کروں. محترم صاحب, بہت بڑی عبادت ہے.
اگر یہ کیفیت آج ہمارے دلوں میں آ گئی محترم سامعین، سمجھے کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ آج بڑا مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں، آگے میں بیان کروں گا، ذکر کرنے کے باوجود بھی ہمارے اندر کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی۔ محسوس یوں ہوتا ہے کہ ایک کان سے ہم نے سنا ہے اور دوسرے کان سے وہ الفاظ یوں ہی باہر نکل گئے ہیں، اثر نہیں ہوتا، دلوں پر اثر نہیں ہوتا۔ وہ وقت یاد کیجیے اپنی زندگی کا کہ کب ایسا ہوا کہ میں تنہائی میں بیٹھا ہوا ہوں، اللہ کو میں نے یاد کیا ہے اور میرے آنکھ سے آنسو نکلے۔ کون سا وقت ہے ہماری زندگی میں؟ یاد کیجیے۔ ہاں ہم نے رویا ہے، کب رویا؟ ہم نقصان ہو گیا، بہت رویا، تجارت ٹھپ پڑی، بہت رویا، ماں انتقال کر گئی، روئے ہم، بہن جدا ہو گئی، روئے، بربادی ہو گئی، روئے ہم، عزیز محبت کرنے والے جدا ہو گئے، روئے، دوست بچھڑ گیا، روئے، زندگی کے معاملات تتر بتر ہو گئے، روئے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اللہ کو یاد کر کے ہم کب روئے؟ اس کے لیے ہماری آنکھ سے آنسو کب نکلا؟ مقام غور ہے، محاسبہ کرنا ہے کہ ہمارے دل اتنے سخت کیوں ہو گئے کہ اللہ کو اتنا یاد کرنے کے باوجود ہمارے دل ٹس سے مس نہیں ہوتے اور ہماری آنکھ سے کبھی ایک آنسو کا قطرہ جاری نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک وہ آنکھ کہ جب اللہ کی خشیت سے اس آنکھ سے ایک آنسو نکل جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسی آنکھ پر اللہ تعالیٰ جہنم کو حرام کر دیتا ہے۔ آنسو اللہ کی خوف سے نکلنے والا، خالی وقت میں تنہائی میں اللہ کو یاد کریں اور آنسو بہ نکلے، اللہ تعالیٰ کو یہ آنکھ اتنی پسند ہے کہ جنت کی آنکھ خام ہو جاتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ ایسا ذکر ہو، اللہ تعالیٰ کی ایسی یاد ہو، ایسا قرب ہو اللہ تعالیٰ کا کہ جس سے ذرا بچھڑ جائے، ذرا دور ہو جائے، بے چین ہو جائے، بے قرار ہو جائے، اللہ کے گھر کو لوٹ کر آئے، تہجد کے لیے رات میں کھڑے ہو جائیں اور اللہ رب العالمین کو یاد کریں اور ہماری آنکھیں اشبار ہو جائیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پر جا کر ایک مسلمان صحیح معنوں میں اپنے دلوں کو اللہ رب العالمین والا بنا لیتا ہے اور اپنے دلوں کو اس بات کا عادی بنا لیتا ہے کہ یہ وہ قلب سلیم ہے جو اللہ رب العالمین کے پاس کامیاب ہونے والا ہے۔ اسی طرح محترم سامعین، یہ بات یاد رکھیے، حقیقی زندگی، انسان صحیح معنوں میں زندہ اسی وقت ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ کمثل الحی والمیت۔ ایک وہ شخص ہے جو اللہ کو یاد کرتا ہے، ایک وہ شخص ہے جو اللہ کو یاد نہیں کرتا۔ ان دونوں کی مثال ایسی ہے جیسا کہ ایک زندہ ہے اور دوسرا مر چکا ہے۔ اللہ کو یاد کرنے والا زندہ ہے اور جو اللہ کو یاد نہ کیا وہ چلتا پھرتا مردہ ہے، اس کا دل مردہ ہے گرتے کہ وہ دھڑک رہا ہے۔ اللہ کی یاد سے ہی دلوں کو زندگی ملتی ہے، وہی دل زندہ ہے جس میں اللہ کی یاد ہے۔ جو اللہ کے ذکر سے ویران پڑ گیا، یہ دل کتنا ہی دھڑک جائے، یہ دل مردہ ہے، اللہ کے پاس اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اپنے دلوں کو زندگی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ملتی ہے، لہذا اپنے دلوں کو زندہ کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ سے زیادہ یاد کریں۔ اسی طرح محترم سامعین، یہی وہ ذکر ہے۔ دیکھیے ہم دعائیں اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں لیکن ہم محسوس یہ کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ برابر کر رہے ہیں، رمضان میں کرے، عمرے کو جا کے کرے، مسجد میں کرے، فرض نماز کے بعد کرے، جب موقع ملا کرے، لیکن ہم یہ غور کرتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگ ایسے ہیں جن کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا، جن کی دعا اللہ کے پاس قابل قبول ہو جاتی ہے۔ ان میں سے ایک آدمی وہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے ایک آدمی وہ ہے جو اللہ کو یاد کرنے والا ہے، جو کہ ذاکر ہے، ذکر کرنے والا ہے۔ یہ ایسا بندہ ہے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ لہذا اپنی دعاؤں کو اگر ہم قبول کرانا چاہتے ہیں، اپنے مسائل سے ہمیں باہر آنا ہے، جس کے لیے واسطہ جو دعا ہے اگر یہ قبول ہونا ہے تو پھر ہمیں اللہ کو یاد کرنا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے، یہ کھلا اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے کہ جو بندہ مشکلوں میں اللہ کو یاد خوشیوں میں اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ مشکل میں اس بندے کو یاد کرتا ہے۔ تو مشکلوں میں وہ ہوتا ہے، اللہ اسے یاد کر لیتا ہے۔ جب اسے خوشی ملتی ہے، نعمت ملتی ہے، مال ملتا ہے، دولت ملتی ہے، شہرت، عہدہ، منصب ملتا ہے، جو شخص ایسے وقت میں اللہ کو یاد کر لیتا ہے تو جب بھی نقصان ہوا اللہ تعالیٰ اسی مدد فرما دیتا ہے۔ تو لہذا معاملات جڑے ہوئے ہیں، اگر ہم ایسا کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ایسا کرے گا۔ تو لہذا اگر ہم اللہ کو یاد کریں گے تو پھر اللہ ہمیشہ ہم تمام کو بھی اللہ رب العالمین یاد رکھے گا۔ اب محترم سامعین، چند چیزیں یہ ہے جو ہمیں یاد رکھنا ہے۔
اللہ تعالیٰ کا ہم ذکر کرتے ہیں، نہیں بول کے نہیں، ہم یاد کریں. نماز کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے. اذان اللہ کا ذکر ہے. اقامت اللہ کا ذکر ہے. اچھی بات اللہ کا ذکر ہے. تمام چیزیں ذکر میں شامل ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ ان ذکر کی اثر پذیری میں کمی کیوں ہے؟ تو اس کے لیے چند چیزیں ہیں جن میں ہم کیا ہے غفلت سے دوچار ہوتے ہیں. سب سے پہلی چیز ہے عدم محبت. ذکر کے جو کلمات ہیں ان سے ہماری محبت کا کم ہونا. اگر ان الفاظ سے ہماری محبت نہیں ہے تو پھر یہ اثر نہیں دکھاتے. اور اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے بارے میں فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ اہل ایمان وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں. والدین پسند ہے، بیوی پسند ہے، بچے سب کچھ پسند ہے، دنیا کی ہر چیز پسند ہے، لیکن ساری چیزیں پسند ہے اللہ اور اس کے رسول کی پسند کے بعد. ساری چیزوں سے مجھے محبت ہے لیکن اللہ اور اس کی رسول کی محبت کے بعد. تو لہذا جو اللہ کی محبت جس کے دل میں آتی ہے اسی کے زبان پر جب اللہ کا ذکر آتا ہے تو اسی کا اثر وہ اپنی زندگی میں پاتا ہے. تو لہذا آج ہمارا ذکر ہے لیکن ذکر میں وہ محبت نہیں آتی. محبت کیا ہے؟ دلی تعلق کا نام ہے. دلوں سے جڑ جانا چاہیے الفاظ، ایک پیار آ جانا چاہیے، محبت مسکراہٹ آ جانا چاہیے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے. تو لہذا جہاں یہ محبت میں کمی ہوگی تو پھر ایسے ذکر میں پھر وہ تاثیر نہیں ہوگی کہ جو ہمارے دلوں کو بدل دے اور ہمارے لیے یہ قبولیت کا باعث بنے. اسی طرح محترم سامعین دوسری اہم چیز ہے کہ دیکھو آج ہم کو بہت ساری دعائیں یاد ہے، نماز کی دعائیں یاد ہے، نماز کی بات کی یاد ہے، لیکن کیا یاد نہیں ہے؟ اس کا معنی نہیں معلوم، مفہوم نہیں معلوم. پڑھ رہے ہیں سورہ فاتحہ پڑھ لے رہے ہیں، ہر نماز میں فرض ہے، سب کو معلوم ہے. ترجمہ پوچھے 7 آیتوں کا کیا ہے؟ خاموش. ترجمہ نہیں معلوم. سورہ تو یاد کر لیں، ترجمہ نہیں معلوم. ترجمے سے واقفیت ضروری ہے. ہم کیا پڑھ رہے ہیں ہمیں یہ معلوم ہونا. کم سے کم سورہ فاتحہ، چھوٹی چھوٹی سورتیں، سورۃ الناس، سورۃ الفلق، سورہ اخلاص، تبت یدا ابی لہب وتب، اذا جاء نصر اللہ، انا اعطیناک الکوثر، کتنی بڑی صورتیں، چھوٹی چھوٹی 3 آیتوں پر مشتمل ہے. ایسی سورتوں کا ترجمہ یاد کیجیے. یاد کرنا ہی ہے آپ کو. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے ذکر سے بھی لطف اندوز ہو، اللہ کا ذکر کرنے میں مجھے مزہ آئے، تو آپ کے لیے چاہیے کہ آپ مفہوم کو سمجھیں. کیا پڑھ رہے ہیں، کیا معنی اس کا، کیا مطلب. الحمدللہ رب العالمین میں کہہ رہا ہوں تو کیا کہہ رہا ہوں میں؟ الرحمن الرحیم کا مطلب کیا ہے؟ مالک یوم الدین میں پڑھ رہا ہوں لیکن مطلب کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم میں کہہ رہا ہوں لیکن کیا دعا میں کر رہا ہوں؟ اہدنا الصراط المستقیم یہ دعا ہے لیکن کیا مجھے معلوم ہے کہ یہ دعا ہے؟ پڑھ تو رہا ہوں سورہ فاتحہ لیکن مجھے معلوم نہیں کہ یہ دعا ہے. اور کئی سورہ فاتحہ یہ 7 آیتوں والی سورت ہے لیکن بڑی شفا ہے اس میں. بڑی بڑی بیماریوں کا علاج صرف سورہ فاتحہ میں ہے. بڑی بڑی بیماریوں ہم کو معلوم نہیں، جاننا بھی نہیں چاہتے، مفہوم سے واقفیت نہیں ہے. تو لہٰذا بڑے بڑے جو فضیلتیں ہیں، اجر و ثواب، اس سے محروم کب ہوتے ہیں ہم؟ جبکہ اس کی فضیلتوں سے محروم ہو اور اس کے معنی مفہوم کو معلوم نہیں ہے. تو لہٰذا ذکر میں جو ہے نا مفہوم، اس کا معنی جو ہے اس کو یاد کرنے کی یہ ضرورت ہے اگر ہم مزہ پانا چاہتے ہیں ذکر کا. اسی طرح محترم سامعین تیسری چیز ہے ہم ذکر تو کرتے ہیں لیکن احسان کے ساتھ. احسان کیا ہے؟ حسن، خوبصورتی کے ساتھ. کیا وہ ٹہر کے ذکر کرنا. ایک لفظ بولنا، ٹھہر جاؤ آپ. اللہ اکبر بولے ٹھہرو، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. کیا بول رہے ہیں؟ ایک لفظ سے دوسرا لفظ مل گیا، اللہ اکبر اللہ بر اللہ بر اللہ. عجیب قسم سے ہم الفاظ کو جوڑ دیتے ہیں جس کا نہ معنی نہ مفہوم. اللہ اکبر بولے ٹھہر جائیے، پھر اللہ اکبر کہیے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرات میں کیا آتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین بولتے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہاں پہ رک جاتے ہیں، پھر الرحمن الرحیم کہتے پھر رک جاتے. توقف ہے اللہ کے رسول کی دعاؤں میں. تلاوت میں کیا ہے؟ توقف ہے، ٹھہراؤ ہے، رکنا چاہیے. لہذا آج ہماری جو دعائیں ہوتی ہیں بالکل رفتار کے ساتھ، کہیں بھی رکنا نہیں ہے. ایک مرتبہ سبحان اللہ 33 مرتبہ جو ہم پڑھتے ہیں سبحان اللہ ایک ساتھ پڑھ لیتے پورے فٹافٹ. ایسا یہ انگلیاں بس یوں جاتے ہیں فٹافٹ. یہ ذکر نہیں ہے. یہ ایسے ذکر کا فائدہ نہیں ہوگا. اسے عبادت نہیں کہتے، اسے کیا کہتے ہیں؟ عادت کہتے ہیں. اسے عادت، اور عادت کا کوئی ثواب نہیں ہے، عبادت کا ثواب ہے. آپ عادت بنا لیا، ہم عبادت کو کیا ہے عادت بنا کے چھوڑ لیے. ہم نہیں پڑھے تو بھی انگلیاں چل جاتے ہیں ہمارے فٹافٹ، نہیں پڑھے تو بھی چل جاتے ہیں. کیوں؟ کہ عبادت نہیں رہی ہماری، عادت بن چکی ہو. ادھر بات بھی کر رہے ہیں، ادھر انگلیاں بھی چل رہے ہیں ہمارے. تو لہذا ہماری جو عبادتیں ہیں
اس کے جو تقاضے ہیں وہ تقاضوں سے محروم ہماری عبادتیں ہیں. اس لیے محترم سامعین عبادتوں کا اثر نہیں ہوتا ہماری زندگی پہ. نماز پڑھتے ہم, کتنی زبردست عبادت ہے نماز, ساری زندگی کو تبدیل کرنے والی نماز ہے. اس کا اثر کیوں نہیں ہوتا ہماری زندگیوں پر؟ اس لیے کہ اس کے جو تقاضے ہیں, جو شرائط ہے, وہ پورے ان پر ہم نہیں اترتے. ہماری عبادتیں عادت بن چکی ہے جس سے اس کا اثر ہماری زندگیوں پر نظر نہیں آتا. تو لہذا محترم سامعین کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے ٹھہراؤ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو یاد کریں. لفظ بول رہے ہیں تو کم از کم سمجھے کہ الحمدللہ میں کہہ رہا ہوں, الحمد میں نے کہا, اللہ میں نے کہا, سبحان اللہ سبحان کہا, اللہ میں کہا. ایسے الفاظ ہمیں سمجھ میں آنا چاہیے. تو لہذا اس کا فائدہ ہمیں حاصل ہوتا ہے. تو اس سے بھی آج ہمارا ذکر جو ہے محروم ہو چکا ہے. اسی طرح محترم سامعین تیسری اہم چیز کیا ہوتی ہے؟ اللہ کا ذکر ہم کرتے لیکن کیا ہے, لمٹ میں, تھوڑا کر لیے چھوڑ دیتے, ختم. جیسے کہ میں نے بتایا اللہ کا جو ذکر ہے وہ کثرت سے ہونا چاہیے. والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات, کہ اللہ تعالیٰ نے 10 عبادتوں کا ذکر فرمایا, 10 صفات مومنوں کے بیان فرمائے, اور اس میں کہا کہ یہ جو ذکر کرنے والے مرد ہیں, عورتیں ہیں, یہ ذکر کرتے ہیں اور کثرت سے اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہیں. آج ہماری عبادتیں مختصر, بالکل کم. دیکھیے مثلا ایک مثال دے رہا ہوں, ہم فرض نماز پڑھتے ہیں. فرض نماز کے بعد کتنی بڑی بہترین جامع دعائیں ہیں معلوم. اللہ اکبر کہنے سے لے کر استغفر اللہ, پھر آیت الکرسی, پھر اللہم انت السلام اللہم لا مانع لما اعطیت, کتنی بڑی بہترین جامع دعائیں, بڑی فضیلت والی دعائیں ہیں. لیکن آج ہمارے پاس ہوتا کیا ہے؟ ایسے نماز امام صاحب سلام پھیرے اٹھ کے نکل گئے, سارے ذکر سے محروم, اس کی فضیلتوں سے محروم. ذکر ایسا نہیں ہونا چاہیے. ذکر میں دوام ہونا چاہیے, برابر جاری رہنا چاہیے. نماز کے بعد بیٹھنا ہے آپ کو, ذکر مکمل کرنا ہے, اس کے بعد ہی اٹھنا ہے آپ کو. اور یاد رکھیے جس جگہ آپ نماز کے بعد بیٹھے رہے اور اللہ کو یاد کرتے رہے, ایک فرشتہ آپ کے بازو رہتا ہے اور آپ کو دعائیں دیتا ہے. اللہم اغفر لہ, اللہ تعالیٰ اسے بخش دے, اسے رحم کرما. جب تک تم اسی جگہ پر بیٹھے رہتے ہو اللہ رب العالمین کا فرشتہ تمہیں دعائیں دیتا رہتا ہے. یہ فضیلتیں ہیں ذکر کی, جس سے آج ہم یوں دھڑلے سے اٹھ کے جو نکل جاتے ہیں ساری فضیلتوں سے محروم ہو جاتے ہیں. تو لہذا محترم سائن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ذکر میں دوام رکھیے, کثرت رکھیے, ٹھہراؤ رکھیے اور سکون سے پڑھ کر جانے کی کوشش کیجیے. اسی طرح محترم سامعین اور ایک اہم چیز کہ سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا ہی ذکر ہم کرتے چلے جائیں, خالی ذکر اللہ کو ہی یاد کرے, تو پھر دیگر کیا معاملات کیسے ہمارے؟ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا؟ عبادت کے لیے پیدا کیا. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ بھائی زندگی میں عبادت کرے تو کمانا کب, کھانا کب؟ سوال. اب اللہ تعالیٰ کا ہی ذکر کرو بول رہے ہم, اللہ کا ذکر کرے تو پھر دوسرے باتیں کم کروں میں. تو اس سلسلے میں ایک بہت بڑے عالم دین ابن الصلاح نے فرمایا کہ جن جن موقعوں پر جو دعائیں اللہ کے رسول نے پڑھی ہیں, جن جن موقعوں پر جو بھی دعائیں اللہ کے رسول نے پڑھی ہے, ان دعاؤں کو ان موقعوں پر آپ پڑھ لو تو پھر آپ ذاکرین اللہ کثیرا میں شامل ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا جو سب سے زیادہ ذکر کرنے والے لوگ ہیں ان میں شامل ہونے کے لیے یہ کام کافی ہے کہ اللہ کے رسول نے جن موقعوں پر دعا پڑھی ہے ان موقعوں پر آپ دعا پڑھیں. ان موقعوں پر آپ دعا پڑھ لیں گے تو پھر آپ کے لیے یہ کافی ہو جائے گا کہ آپ بہت زیادہ اللہ کو یاد کرنے والے ہیں. اب جن جن موقعوں پر, جیسے کہ کھانے سے پہلے, کھانے کے بعد, سونے سے پہلے, سونے کے بعد, مسجد میں داخل ہو رہے ہیں, مسجد میں داخل ہونے کی دعا, باہر نکل رہے ہیں, باہر نکلنے کی دعا, بیت الخلاء میں جا رہے ہیں, بیت الخلاء کی دعا, نکل رہے ہیں, نکلنے کی دعا, بازار جا رہے ہیں, بازار جانے کی دعا, گھر سے نکل رہے ہیں وہ بھی دعا, گھر میں داخل ہو رہے ہیں وہ بھی دعا. ایسی جو جتنی دعائیں ہیں, جس وقت کی دعا ہیں, ان دعاؤں کو پڑھ لیجیے آپ, بس آپ شامل ہو جائیں گے کہ بہت زیادہ اللہ کو یاد کرنے والے ہیں. تو لہذا یہ وہ چیز ہے جو ہمیں یاد رکھنے کی ہے. اسی طرح محترم سامعین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تکثروا الکلام بغیر ذکر اللہ, کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کو ہم یاد نہیں کریں گے تو پھر ہوگا یہی کہ ہم غیروں کی بات کریں گے. اور اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے علاوہ زیادہ کلام مت کرو آپ. فإن كثرة الكلام بغیر ذکر اللہ تعالی قسوة للقلب, کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کو چھوڑ کر جب تم زیادہ باتیں کرو گے تو اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسوة للقلب, اس سے تمہارے دل جو ہے وہ سخت ہو جاتا ہے, دل سخت ہو جاتا ہے. اور یہی چیز آج ہمارے پاس ہے. دیکھیے آپ, اللہ کا ذکر کم ہے, دوسروں کا ذکر زیادہ ہے, دوسروں کی فکر زیادہ ہے, دوسروں کا ذکر زیادہ ہے, جس کا سبب یہ ہوا ہمارے دل سخت ہو گئے.
अब हमारी नमाजें भी चल रही, कोई फायदा नहीं है। कुरान मजीद की तिलावत सुन रहे हैं, रमजान आया, पूरी कुरान पढ़ ली, इमाम साहब पढ़ा दिया, तरावी पढ़ लिया, लेकिन जरा टच से बस नहीं, बस वही आम आदत, वही आम हाल, दिलों पर कोई असर नहीं, कोई शौक नहीं, कोई ज़ौक़ नहीं, बस आ रहे हैं जा रहे हैं। तो मोहतरम समझ, ये क्यों हो रहा है? अल्लाह को छोड़कर गैरों की बातों में पड़ रहे हैं, बेकारी की चीज़ें। खुसूसन आज ये मोबाइल जो है, अल्लाह ताला के जिक्र से दूर करने में बहुत बड़ा मुकाम इसका है। आज हम इस फ़ोन का इस्तेमाल करते हुए कितनी चीज़ें हैं जो कि गैर ज़रूरी है। सलाम कर दिया, फिर सलाम कर रहे, फ्री में खाली बैठे बैठे वो लोग खाना खाई गया, ज़रूरत नहीं है पूछने की, कहाँ जा रहे हैं ज़रूरत नहीं है पूछने की, कहाँ से आए ज़रूरत नहीं है पूछने की, लेकिन फिर हम पूछते रहते हैं, बेकारी की बातें निकालते, खोद के निकालते, क्या पूछूं क्या करूं। लिहाजा ऐसी चीज़ें करने की बजाय हमें चाहिए कि अल्लाह को याद करें। अल्लाह को याद करने का बड़ा फ़ायदा ये होता है कि हमारे दिल नर्म पड़ते हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन की माइयत हमें हासिल हो जाती है। और देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि एक शख्स क्या है, अपनी ज़बान से कुछ कह देता है, कहने का तो वो कह देता है, लाशऊरी में एहसास नहीं है, कह दिया, वो बोल दिया, बात करते रहा, बातों बातों में कुछ ना कुछ बोल देते हैं, लेकिन वो ऐसी बात अपनी ज़बान से निकाल देता है जिसकी वजह से वो 70 साल की मसाफत की गहराई में जहन्नम में डाल दिया जाता है। अल्लाह ताला को पसंद नहीं था कलमा, लेकिन बात करने की बीमारी हमारी, इतना बात करे और बात करने वाला जो है अकल उसकी कम हो जाती, जितनी ज़बान चलती अकल उतनी कम हो जाती, बोलता ये बोला वो बोला, बोलते जाता, बोलना है उसको, कुछ ना कुछ बोल देता, और कभी ऐसा कलमा निकल जाता कि अल्लाह को नाराज़ कर देता, जिसकी वजह से अल्लाह ताला उसे जहन्नम की गहराई में डाल देता। इसीलिए कहा जाता है कि ऐसी चीज़ों से बचने के लिए अल्लाह का जिक्र किया जाए, अल्लाह को याद किया जाए। अल्लाह को याद करेंगे तो ये जो वईदें हैं, जहन्नम की बातें हैं, इससे आज हम अपने आप को बचा लें। आज हम झूठ बोलते क्यों है मालूम? झूठ क्यों है हमारी ज़बानों पर? गाली गलौज क्यों है हमारी ज़बानों पर? क्योंकि हमारी ज़बानों पर अल्लाह की याद नहीं। अल्लाह की याद होती तो शर्मसार हो जाते हैं हमारे, कैसे बोले कि अल्लाह को याद करने वाले हैं, कैसी ज़बान पर गाली लाए, अभी मैं दुआ पढ़ा क्या फिर गाली। तो मोहतरम समाईन, ऐसी चीज़ों से अपने आप को, ये गंदगियों से निकालने के लिए अल्लाह ताला का जिक्र हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। और ये बात याद रखिए, जब दिल की बात है तो ये बात याद रखिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिल का बड़ा मुकाम बताया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखो तुम्हारा जो जिस्म है उसमें एक गोश्त का टुकड़ा है, और फिर फरमाया इज़ा सलुहत सलहुल जस्द कुल्लु, कि अगर वो जो टुकड़ा तुम्हारे जिस्म का है अगर वो सही हो गया, अगर वो दुरुस्त हो गया तो समझ लो कि तुम्हारा सारा जिस्म जो 6 फीट का है वो सही है। इन फसदल जसद कुल्लु, अगर वो बिगड़ गया, उसमें खराबी आ गई, उसमें सख्ती आ गई, तो फिर समझो कि तुम्हारा जो 6 फीट का जिस्म है सारा का सारा बेकार है, नाकारा है, बीमार है, अब उसे इलाज की जरूरत है। फिर अल्लाह के रसूल ने फरमाया अला सुन लो वहियल क़ल्ब, और वो तुम्हारा दिल है, और वो तुम्हारा दिल है। दिल की ज़िंदगी में ही इंसान की ज़िंदगी है, दिल मुर्दा तो इंसान सारा का सारा मुर्दा है। तो लिहाजा मुहतरम समझ, इस दिल को ज़िंदगी देने के लिए हम यही बात कह रहे हैं कि अल्लाह का जिक्र किया जाए। जिक्र ना किया जाए फिर दिल सख्त हो जाते हैं, फिर दिल सख्त हो जाता है तो फिर इंसान का अमल उसके लिए वो फ़ायदा नहीं देता जो कि उस अमल का फ़ायदा उसे होना चाहिए, वो असर नहीं देता जो असर उसकी ज़िंदगी पर पड़ना चाहिए। तो लिहाजा मुहतरम समाईन, इस लिहाज से भी देख लीजिए कि अल्लाह का जिक्र हमारे लिए कितना अहम है, हमारी ज़िंदगी का कितना अहम मोड़ है। हाफिज़ इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह ने बड़े पते की बात कही कि ये जो जिक्र का मामला एक बंदे से ऐसा है जैसा कि मछली का मामला पानी के साथ है। एक मछली को पानी से निकाल दो, कितना तड़प जाती है मछली, बेचैन बेकरार, जब तक वो पानी में नहीं जाती तड़पती रह जाती है और मर जाती है उसके बाद। उसी तरह हमारा जो दिल है उसकी ग़िज़ा यही जिक्र है। जिक्र के बगैर ये हमारा दिल उसी तरह धड़कता है, बेचैन है, तड़पता है, मचलता है, सब हो जाता है, फिर एक वक्त आता है वो दिल मर जाता है जिस तरह मछली मर जाती है। तो ये जिक्र का ताल्लुक़ उसी तरह हमारे दिल के साथ है जिस तरह पानी का ताल्लुक़ मछली से है। इससे हम समझ सकते हैं कि ये जिक्र हमारे लिए कितना अहम है। इसी तरह मुहतरम सामाईन, और एक चीज़ जो हमारे पास होती है, अदम दवा, हम जो काम करते हैं वो चंद दिनों का होता है, बराबर अचानक जज्बा आ गया, फर्ज नमाज पूरे पढ़े, पूरी सुन्नतें, पूरी तहज्जुद, फिर ऐसा सर्द पड़ा कि फिर हम मस्जिद से ही गायब हो गए। ऐसा नहीं होना चाहिए।
اللہ کا ذکر جو ہے نا بالکل دوام کے ساتھ اور ہمیشگی کے ساتھ ہونا چاہیے. کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. کہ جب ایک بندہ ہمارے ذکر سے غفلت برتتا ہے, اعراض کر لیتا ہے, منہ موڑ لیتا ہے, چھوڑ دیتا ہے, یعنی کہ میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں, چھوڑ دیتا ہے ذکر کو, کرا تھک گیا, چھوڑ دیا. جب یہ چھوڑ دیتا ہے نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ, ہم ایسے شخص پر شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں, شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں. پھر فرمایا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ, اور اس کا وہ قرین بن جاتا ہے, ساتھ اس کے چمٹ جاتا ہے, ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا ہے. اور بڑی بات اللہ نے اس کے بعد یہ بیان فرمائی وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. اس کے بعد وہ جو ہے سیدھے راستے سے اسے روکتا ہے, ہر اچھے کام سے روک دیتا ہے, ہر بھلے کام سے اسے روک دیتا ہے. لیکن کمال کی بات وہاں پر یہ ہوتی ہے وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ, لیکن وہ شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں سیدھے راستے پر ہوں, میں نہیں کرا تو بھی اچھا ہوں, میں نہیں کر رہا ہوں, پھر بھی اس کو یہ اطمینان ہے کہ پھر بھی میں اچھا ہوں. آج ہمارے پاس ہوتا نا, کئی برے کام کر لیتا, اس کے بعد تسلی کرتے رہتے کہ بھائی میں تو اتنا کرانا, بھائی لوگوں کا کیا نہیں کر رہے, میں ایک جھوٹ بولا, بھائی لوگ 1000 جھوٹ بول رہے ہیں, میں تھوڑا پیسہ لیا حرام کا, لوگ تو ڈبا دے رہے ہیں, بھائی کیا کیا نہیں کر رہے ہیں. اس طریقے سے ہمارے پاس بہانے ہیں جس کی وجہ سے بڑے بڑے گناہ مبتلا ہیں. بیکاری کے بہانے, یہ کیا ہے, یہ شیطانی بہانے ہیں. یہ شیطان یہ کہتا ہے, تمہیں احساس دلاتا ہے کہ دیکھو بھائی لوگ اتنا کر رہے ہیں, تمہیں اتنے کرنے میں کیا حرج ہے, کر لو. تو محترم سامعین, یہ جو خیال آتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اعراض کے سبب ہے. اللہ کو انسان بھول جاتا ہے تو پھر شیطان اس کے ساتھ ہو جاتا ہے اور ایسے راستے بتاتا ہے کہ انسان وہ تمام کام کرتے ہوئے اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے اور یہی کہتا ہے کہ بھائی مرے تو بھی جنت میں چل جاؤ. تو محترم سامعین, یہ خام خیالی ہے جس سے بچنے کے لیے اللہ کو ہمیشہ ہمیں یاد رکھنا ہے. اسی طرح محترم سامعین, ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین ہے. دیکھیے کوئی بڑا عالم ایسا نہیں بنتا, اس کی زبان میں تاثیر ایسی نہیں آتی اور اس کی تحریر میں قوت تاثیر ایسی نہیں آتی. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ یہ اسلامی شخصیات میں بڑے بڑے سلف ہمارے جو گزرے ہیں ان میں یہ ایک ایسا نام ہے ابن قیم اور ابن تیمیہ. ابن تیمیہ استاد ابن قیم ان کے شاگرد ہیں کہ یہ دونوں ایسے لوگ ہیں اگر ان کی کتابیں ایک عالم نہیں پڑھا تو پھر وہ مکمل عالم نہیں ہے. بڑے بڑے علماء کہتے ہیں اگر ان کی کتابیں نہیں پڑھے تو پھر وہ بڑا عالم نہیں بن سکتا, دوسری کتابوں کو سمجھ نہیں سکتا. دین کی سچی تصویر ان دونوں کی کتاب پڑھے بغیر سمجھ میں نہیں آتی. اتنے بڑے عالم کیسے بن گئے عالم؟ تو ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگرد فرماتے ہیں کہ میں نے ابن تیمیہ کو دیکھا, وہ کیا کرتے تھے, نماز فجر ہونے کے بعد اپنی جگہ پہ بیٹھ جاتے, ہلتے نہیں تھے وہاں سے, اپنی جگہ پہ بیٹھ جاتے اور پھر جو ہے دن نکل آتا اس وقت تک بیٹھے رہتے. سورج نکل گیا, چاشت کا وقت, اشراق کا وقت آ گیا, سورج نکل گیا, اس وقت تک بیٹھے رہتے. کوئی پوچھتا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں تو وہ کہتے کہ یہ میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں اور میرا یہ صبح کا ناشتہ ہے, یہی میرا ناشتہ ہے. میں ذکر کر لیا تو میں سمجھتا ہوں کہ بھائی میرے اندر پاور آ گیا, میرے اندر طاقت آ گئی, میرے اندر روحانی قوت آ گئی. اور یہ بات یاد رکھیے, انسان کا جسم انسان جو ہے دو چیزوں سے بنا ہوا ہے, ایک ہے جسم, ایک ہے روح. ہمارا جو جسم ہے اس کے اندر روح ہے, جو ہی روح نکل گئی تو یہ جسم بیکار, کچھ بھی اس کی اہمیت نہیں, ویلیو نہیں. گھر والے خود لکھ جا کے قبر میں دفن کر دیتے, رکھنا نہیں پسند کرتے. اور یہ بات یاد رکھیے, ہمارا جو جسم ہے اس کی غذا جو ہے ہم کھاتے ہیں, چاول, روٹی, دال, یہ اس کی غذا ہے, جسم کی غذا ہے. جسم کو غذا ہم برابر دے رہے ہیں, 3 ٹائم برابر مل رہا ہے اس کو. لیکن یاد رکھو یہ کھانے پینے سے ہماری روح نہیں بھرتی, روح کی غذا نہیں ہے کھانا پینا. ہماری جو روح ہے اس کی غذا اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. ہماری روح کو جو سکون ہے وہ اللہ کے ذکر سے ملتا ہے, اللہ کی یاد سے ملتا ہے. ہمارا جسم ہے زمین میں جانے والا ہے نا, تو اللہ تعالیٰ نے اس کی غذا بھی زمین میں ہی رکھی ہے. یہ ترکاری ورکاری چاول کہاں سے نکلتا, زمین سے نکلتا. یہ زمین مٹی کا جسم, مٹی میں جانے والا, بس اس کی غذا بھی اسی میں ہے. لیکن روح کی غذا آسمان سے, کیونکہ روح اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ لے کر آتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی غذا بھی آسمان سے اتاری قرآن مجید کے ذریعے سے. قرآن مجید یہ ہماری روح کی غذا, اللہ تعالیٰ کا ذکر, یہ جو کلمات ہے یہ ہماری روح کی غذا ہے. تو آج جو ہے ہم اپنے جسم کو تازہ تنومند موٹا تازہ بنانے میں کامیاب ہو گئے, لیکن ہماری روح بالکل سرد, بیمار, لاغر ہو کے رہ گئی ہے. تو لہذا
جیسا جسم کو آپ توانا کر رہے ہیں 3 ٹائم کھانا دے کے، اسی طرح 5 ٹائم کی نماز پڑھ کے اپنی روح کو بھی طاقتور مقوی بنانے کی بے حد ضرورت ہے۔ تو اسی طرح محترم سامعین، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ میرا جو ناشتہ ہے، میری روح کی جو غذا ہے، جو ناشتہ میں دے رہا ہوں، بس یہ صبح کا ذکر ہے۔ تو لہذا اس طریقے سے انہوں نے کہا کہ اگر یہ میں ذکر نہیں کرا تو پھر میں اپنے آپ میں کمزوری محسوس کرتا ہوں، میرے اندر چاق و چوبند نہیں رہتے۔ جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندہ، یہ روزانہ کا معمول ہے، ایک بندہ جب سوتا ہے تو شیطان اس کے پاس آتا، آ کے یہ جو سر کا پچھلا حصہ جسے ہم گدی بولتے ہیں، اس پہ 3 گھاٹی مارتا ہو، 3 گھیٹیاں ڈال دیتا اور کہتا کہ سو جا، اچھا سو جا، لمبی رات ہے، مست سو جا، یہ بولتے ہوئے گھیٹیاں مار دیتا ہو۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ فجر کے وقت میں نماز کے لیے اٹھتا ہے، جو ہی اٹھتا ہے، اٹھنے کے بعد سب سے پہلا کام اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ کیا ذکر کر سکتا ہے؟ اٹھنے کے بعد کی دعا، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، نیند سے اٹھنے کے بعد کی دعا پڑھ لیتا ہے، اللہ کو یاد کر لیا، ایک گھیٹی کھل جاتی ہے۔ اس کے بعد بستر سے اٹھا، نماز کے لیے وضو کرنے لگ گیا، منہ ہاتھ چہرہ پیر سب دھو رہا ہے اور ایک گھیٹی کھل جاتی، اور جو ہی اس کے بعد فجر کی نماز فرض باجماعت ادا کر لیتا ہے تو پھر تیسری گھیٹی کھل جاتی ہے اس کی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد اس کا جسم بھی مضبوط ہو جاتا ہے اور اس کا جو نفس ہے، دل ہے، وہ بھی طاقتور بن جاتا ہے۔ اور اس کے برعکس جو بندہ سو جاتا ہے، اٹھتا نہیں ہے، فجر نکل گئی، 7 بج گئے، 8 بج گئے، 9 بج گئے، 10 بج گئے، جب یہ بندہ صبح کرتا ہے تو اس کا جسم بھی لاغر ہوتا ہے اور اس کا نفس بھی جو ہے کمزور پڑا رہتا ہے۔ اور آج بھی آپ دیکھیے، آزما کے دیکھ لو، آپ جس دن آپ فجر کی نماز نہیں پڑھ کے سو گئے، صبح اٹھنے کے بعد آپ کی حالت دیکھو، بالکل کمزور رہتے آپ، چہرہ بالکل اترے ہوا، ایک دم چہرے کی رنگت بدلی ہوئی۔ کیوں؟ اللہ کا ذکر جو روح کی غذا ہے، ہم نے اس کو نہیں دی ہے، جس کی وجہ سے یہ لاغر پر اٹھنے میں آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے۔ دیکھو یہ جو رات میں جگ کر جو دن میں سوتے لوگ ہیں، ان کی حالت دیکھو، بستر سے اٹھنے میں آدھا گھنٹہ لگاتے ہیں، اٹھنا ہی نہیں جن کا دل چاہتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو انہوں نے بھلا دیا، لہذا اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں اپنے آپ سے باہر کر دیا۔ تو لہذا محترم سامعین، کہنے کا مقصد یہ ہے، اللہ کا یہ جو ذکر ہوتا ہے ہمارے جسموں کو بھی تنومند بنا دیتا ہے اور ہماری روح کی غذا بھی فراہم کرتا ہے، جس سے انسان اپنے اندر ایک قسم کی پھرتی محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح محترم سامعین، جب ذکر کی بات آئی، ایک بات بڑی اہم ہے کہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کے لیے جو کلمات ہے وہ کلمات جو ہے مسنون ہونا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جو احادیث میں دعائیں ذکر ہے، وہی دعاؤں سے ہمارے دلوں پر اثر ہوگا، غیر مسنون دعاؤں سے اجتناب کیا جائے۔ آج بڑے بڑے وظیفے نکل گئے، الگ الگ کتاب، نہ اللہ کے، نہ قرآن کی آیت رہتی وہ، نہ حدیث، ہر ایک کو توڑ موڑ کے بنا دیے، قرآن کی آیت آدھی لا کے آدھی نبی کے رسول کی دعا میں فٹ کر دی، جوڑ دیے، جہاں سے وہاں سے جوڑ کے بنا دی، نئی نئی دعائیں، پھر وظیفے 1000 مرتبہ پڑھو، 2000 مرتبہ پڑھو، یہ 300 مرتبہ پڑھو، وہ 66 مرتبہ پڑھو، وہ 2 مرتبہ پڑھو، عجیب عجیب وظائف کی کتابیں نکل گئی، نہ کتاب اللہ کی کتاب سے ثابت، نہ رسول کی سنت۔ ایسی کتابیں ہزاروں پڑھ لو، آپ رات جگ جگ کر پڑھ لو، اس کا کوئی فائدہ آپ کو ہونے والا نہیں۔ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں آپ، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، تو انہی الفاظ سے یاد کریں گے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو۔ آج لوگ اللہ کو یاد کر رہے ہیں، بڑا یاد کر رہے ہیں، گھٹے آ گئے پیشانی پہ، اتنا یاد کیا انہوں نے، سجدہ ریز ہو گئے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ان کی کوئی دعا، کوئی نماز قبول نہیں۔ کیوں قبول نہیں؟ آپ بولیں گے کیسے بات بول دی آپ، کیسے قبول نہیں ہوتی؟ وہ اس لیے کہ ان کا جو عمل ہے وہ کتاب و سنت سے ہٹ کے ہے، اور عمل کی قبولیت کے لیے 2 چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ایک تو عمل میں خلوص ہونا، اللہ کے لیے ہونا، اور دوسرا وہ جو عمل ہے کتاب و سنت کے مطابق ہونا، تبھی وہ عمل قابل قبول۔ اگر اللہ کے لیے عمل کیا جائے، کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے عمل، تو اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ 2 بھی چیزیں ہونا ضروری ہے، تبھی جا کر وہ عمل قابل قبول ہے۔ اللہ تعالیٰ کو صرف عمل مطلوب نہیں ہے، قرآن مجید پڑھ کے دیکھ لو، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ نے جہاں پر عمل کا ذکر کیا وہاں پر صالح کا لفظ لایا کہ عمل چاہیے اور صالح چاہیے، اور صالح عمل بنتا ہے اللہ کے ذکر سے، اللہ کے خلوص سے، اللہ کی رضامندی سے، اور کتاب و سنت سے جو عمل ثابت ہو جائے وہی عمل صالح کہلاتا ہے۔ تو لہذا اپنے عمل کو اچھا بنانے کے لیے، اللہ کے ہاں قابل قبول بنانے کے لیے
وہ عمل کا مسنون ہونا ضروری ہے. تو لہذا غیر مسنون اذکار سے اپنے آپ کو بچائیے. کتابیں دیکھتے کہ اٹھا لینا نہیں, وظائف کی کتاب, یہ دعاؤں کی کتاب نہیں. دیکھو کہ لکھنے والے کون ہیں, کیسے لکھے ہیں, جو دعا لکھے ہیں کیا حاشیے میں نیچے نمبر میں بخاری, مسلم, ابو داؤد, ترمذی, نسائی لکھا ہوا ہے, حدیث صحیح ہے, ضعیف ہے لکھا ہوا ہے, دیکھا جائے. جو بھی کتاب مل رہی اٹھا کے لا لے رہے ہیں, پڑھ لیتے بیٹھ جا رہے ہیں. نہیں, چھوٹی چیز لینے جاتے ہیں ہم دکان پہ, پوری تحقیق کرتے کیسی ہے کیا نہیں, الٹا پلٹا کر کے دبی ہوئی ہے, اٹھے ہوئی ہے, کیسی ہے, پختہ ہے, کمزور ہے, ساری چیزیں دیکھ کے اس چیز کو اٹھا کے لاتے. افسوس ہے ہمارا دین ایسا رہ گیا ہمارے پاس جس میں کوئی تحقیق کی ہمیں ضرورت نہیں ہے, جو بولے اٹھا کے لا لو, جو بولے پڑھ لو, یہ بولے پڑھ لو, وہ بولے. تحقیق نام کی چیز ہے اور تحقیق مطلوب ہے, تحقیق بھی عبادت ہے. اگر اللہ رب العالمین کے حق کو جاننے کے لیے ایک بندہ اللہ کی راہ میں نکل جاتا ہے تو سمندر میں رہنے والی مچھلیاں بھی اس کے لیے دعائیں کرتی ہے. اللہ کے حق کو تلاش کرنا, حق تک پہنچنا بھی بہت بڑی عبادت ہے, جو آج ہم اس سے محروم ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو الغرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری عبادتیں, ہمارے ذکر و اذکار اتھینٹک ہونا چاہیے, تحقیق شدہ ہونی چاہیے. اسی طرح محترم سامعین, اور ایک اہم چیز یہ ہے کہ دیکھو اللہ سے دعا کرتے ہوئے یقین کامل ہونا ضروری ہے. اللہ کو پکارتے ہوئے, اللہ کو یاد کرتے ہوئے پورا یقین ہونا چاہیے. یقین بہت بڑی دولت ہے, پورے یقین کے ساتھ اللہ کو یاد کرو. آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں, آپ اس یقین سے کرو کہ مانگ رہا ہوں میں, اللہ تعالیٰ دے گا ہی. آج ہمارے پاس کیا ہوتا, دعا کرتے, مانگتے, لیکن دل کی حالت کیا ہے کہ دعا قبول ہوتی کہ نہیں ہوتی, اللہ تعالیٰ منظور کرتا کہ نہیں کرتا ہے, کیا ہے کہ وہ ملتا کہ نہیں ملتا, کہ چلو مانگ کے دیکھ لیں گے, ملتا کہ نہیں ملتا کہ مانگ کے دیکھ لیں گے. اس طرح یہ شک و شبے والی عبادتیں, یہ شک و شبے والے اذکار اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کا ذکر فرمایا, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. اگر ہم لوگوں کا رہنما بنا دیتے, امام بنا دیں گے ہم لوگوں کو, لیکن ان کے پاس دو چیزیں ہونی چاہیے. لما صبروا, جب وہ صبر کریں, وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ, اور وہ اللہ رب العالمین کی آیتوں پر کامل یقین رکھیں. یہ دو صفتیں جس کے پاس پیدا ہو گئی, اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو وقت کا امام بنا دیتا ہے. صبر کی ضرورت ہے اور ساتھ ہی ساتھ یقین کی ضرورت ہے. آج ہمارے دعاؤں میں, اذکار میں یقین نہیں ہے, بس یوں ہی پڑھ لیتے ہیں, پڑھ لیں گے, کیا ہونے کا, ملے تو ملتا, نہیں ملے تو نہیں. اللہ کی ذات سے پوری امید رکھیے اور یقین کامل کے ساتھ اللہ کو یاد کرنے کی ضرورت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ادعوا اللہ وانتم موقنون, کہ تم اللہ تعالیٰ کو پکارو, یاد کرو اس حال میں کہ تمہیں قبولیت کا یقین ہو, اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے گا, یہ یقین ہو. فإن اللہ لا يستجیب لعبد دعاہ عن ظہر قلب غافل, کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی دعا کو قبول نہیں کرتا کہ جس کا دل غافل ہے, کسی اور جگہ اٹکا ہوا ہے, شک و شبے والا ہے, تردد میں ہے. ایسے دل کی اللہ تعالیٰ پکار نہیں سنتا. لہذا پورے یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگو, اللہ رب العالمین کو یاد کرو. اسی طرح محترم سامعین, بڑی اہم چیز یہ ہے کہ پرہیز بھی ضروری ہے. آج ہمیں بیماری آتی, 2 گولیاں کھاتے, ساتھ میں 4 چیزوں سے ہم پرہیز کرتے. بھائی ڈاکٹر بولا یہ چیز نہیں کھانا, یہ چیز نہیں کھانا, یہ چیز نہیں کھانا, یہ چیز نہیں کھانا. نہیں کھائیں گے تو طبیعت بحال رہیں گی, کھائیں گے تو طبیعت اور بگڑ جائے گی. ڈاکٹر بتایا, فالو کریے. لیکن دین کے معاملے میں ہم سے یہ کام نہیں ہوتا. آج ہمارے معاشرے کا, ہماری ذات کا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جہاں پر نیکی کریں گے وہیں پر کوئی نہ کوئی برائی بھی کریں گے. اچھائی بھی کریں گے, ساتھ میں برائی بھی کریں گے. صرف اچھائی ہم سے نہیں ہو سکتی. جہاں اچھائی ہم کرتے ہیں محترم سامعین, وہاں برائی سے رکنا لازمی ہے, برائی سے رکنا بے حد ضروری ہے. جہاں اچھائی ہے, اللہ کو یاد کر رہے ہیں ہم, ہماری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہے, تو وہیں پر اسی زبان پر پھر گالی گلوچ نہیں ہونا چاہیے, جھوٹ نہیں ہونا چاہیے, دھوکہ اس زبان سے نہیں دینا چاہیے, چغلی نہیں کرنا چاہیے, غیبت نہیں کھانی چاہیے. اگر ہم اللہ کو یاد کرتے ہوئے جیسے غیبت کھا رہے, چغلی کھا رہے, پھر اس ذکر کا کوئی فائدہ نہیں. یہ ذکر بے اثر ہے, جس کا کوئی فائدہ نہیں. پرہیز ضروری ہے, گناہوں سے پرہیز نیکی کرنے کے لیے. نیک بننا ہے تو گناہوں سے اپنے آپ کو اولاً بچا لینا ہے. جو نہیں بچائے گا گناہوں سے تو پھر ایسے بندے کی کوئی عبادت اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات. کیا فرمایا؟ ان الحسنات یذہبن السیئات, کہ یہ جو نیکیاں ہوتی ہے برائیوں کو مٹا دیتی ہے. آج ہمارا حال کیا ہے, نیکیاں کر رہے ہیں لیکن برائیاں مٹ رہے نہیں, ہمارے برائیاں بھی بڑھتے جا رہی ہیں. ادھر نیکی بڑھتے جا رہی ہے, ادھر برائی بڑھتے جا رہی ہے. یہ کون سا عمل ہے؟
नेकियां बुराइयों को मिटा देती है, मिट जानी चाहिए थी वो। अल्लाह का जिक्र किया हमने, झूठ नहीं होना चाहिए था जबान पर, गाली नहीं आनी चाहिए थी, फिर आ रही है। तो मतलब क्या हमारी नेकी में इतनी कुव्वत नहीं है कि वो गुनाह को मिटा सके? गुनाह मिट जाना चाहिए, नहीं आना चाहिए जबान पर। याद रखो, जिस तरह नेकी गुनाह को मिटाती है, उसी तरह गुनाह जो है ना हमारी नेकी को मिटा देता है। जहाँ गुनाह नेकी खत्म हो जाती है, नेकी की कुछ वैल्यू नहीं है। जैसे हदीस, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा कि दुनिया का मुफलिस कौन है, मोहताज कौन है, फ़कीर जिसे हम कहते हैं कौन है? साहबा ने अल्लाह के रसूल, जिसके पास खाने को खाना नहीं है, पीने को नहीं है, लिबास पहनने को नहीं है, घर बार नहीं है, वो ही मोहताज है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया नहीं नहीं, ये मोहताज नहीं, ये तो अच्छा है, चलता है, ये मोहताज नहीं। असल मोहताज वो है जो कल क़यामत के दिन अल्लाह के पास बड़े नेकियां लेकर आएगा, पहाड़ों के बराबर, बहुत इबादत किया हो, नमाज पढ़ा, रोज़े रखा, सदक़े किया, पैसे थे, उम्रे को गया, हज पे सब कर लिया, बड़े अमाल लेके आ गया। लेकिन क्या हुआ, साथ ही साथ क्या किया, गाली गलौज भी लेकर आ गया, वो धोखा भी लेकर आ गया, झूठ लेकर आ गया, गीबत लेकर आ गया, जुल्म लेकर आ गया, माल हड़प कर आ गया, नाजायज़ कब्जे करके आ गया। अल्लाह ताला बंदे को लाएगा, बंदा वहाँ से आएगा, अल्लाह ताला इसके पास बहुत है ना ये नेकियां, लेकिन फला वक्त में इन्होंने मुझे झूठ बोला था। बंदा आएगा, झूठ बोला था, अल्लाह ताला नेकी आएगा, ठीक है नेकी लेके जा। और एक बंदा आएगा, अल्लाह ताला मुझे धोखा दिया था ये फला वक्त में, ठीक है नेकी लेके जाओ इससे। और एक बंदा मजलूम आएगा, अल्लाह ताला एक वक्त था बड़ा जुल्म किया इसने, बड़ा जुल्म किया, बहुत मारा पीटा मुझे, लिहाजा उसकी भी नेकियां डाल दी जाएगी। इस तरह करते करते इतने लोग आते जाएंगे इसकी गुनाहों की वजह से, जो इसने दुनिया में किए थे नेकियों के साथ, इतने लोग आते जाएंगे कि इसकी जो पहाड़ नुमा नेकियां हैं सारी की सारी खत्म, एक भी नेकी इसकी नहीं रही है, और भी लोग बाकी रह जाएंगे। अल्लाह ताला बोलता ये जितने लोग बाकी हैं इनके गुनाह जो है ना इसके ऊपर लाके डाल दो, उसका वबाल इस पे डाल दो और इसे जहन्नम में लाके फेंक दो। अल्लाह अकबर। समझने की बात है मेरे भाइयों कि सिर्फ नेकी करना काफ़ी नहीं, सिर्फ नेकी करना काफ़ी नहीं, गुनाह से बचना ज़रूरी है। आज मुअम्मा है हमारा, आज हम खुद का, हमारी ज़ात का, हमारे मुआशरे का मुअम्मा है कि जहाँ नमाज़ी है वहीं धोखेबाज है, जहाँ जो शख्स नमाज़ी है वही झूठा है, वो मक्कार है, जालिम है, जाबिर है, ज़बान गंदी है, फहाश है, बदकार है, नमाज़ी है, सफ़े अव्वल का पाबंद है, लेकिन ये क्या करता है इन गुनाहों में मुलव्वस। फ़ायदा नहीं है ऐसी नमाजों का, ऐसे जिक्र का फ़ायदा नहीं है। आज फ़ायदा दे ले कल क़यामत के दिन नंगे हाथ हो जाएंगे आप, कुछ आपके काम आने वाला नहीं है। मोहतरम सामाईन, परहेज़ लाज़िम है, गुनाहों से अपने आप को बचाना। नेकी करना कमाल नहीं है, याद रखो, नेकी हो जाती है अल्लाह की तौफीक से, उसकी हिफाजत कमाल है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, अल्लाह अकबर, कौन है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम? अल्लाह ताला के खलील है। ये जो खलील का लफ्ज़ है ना ये बहुत बड़ा है। अल्लाह ताला ने सिर्फ दो लोगों के लिए खलील का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, एक इब्राहीम अलैहिस्सलाम और एक हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तीसरा किसके लिए खलील नहीं है? अल्लाह के रसूल ने कहा था कि अगर ये खलील का रुतबा मैं किसी को देता तो अबू बकर को देता था, लेकिन उसकी इजाज़त नहीं है। खलील अल्लाह ताला का करीबी जिगरी दोस्त अल्लाह ताला का, और वो दो ही शख्सियत है, हमारे नबी और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। कितनी बड़ी नेकियां क्या कर रहे हैं, काबे की तामीर कर रहे हैं, काबा बना रहे हैं, ईंटें लगवा रहे हैं, सब कर रहे हैं बराबर। वो भी कैसे? खुद से नहीं, अल्लाह ताला का हुक्म है, इब्राहिम जाओ काबतुल्लाह में अपने बेटे इस्माइल के साथ काबे की तामीर करो। तामीर कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ क्या है, अल्लाह से दुआ कर रहे हैं। ये चीज़ होना आज हमारे पास, अल्लाह से क्या दुआ कर रहे हैं? रब्बना तक़ब्बल मिन्ना, ऐ मेरे पालनहार, ऐ मेरे परवरदिगार, तक़ब्बल मिन्ना, मेरी इस नेकी को तो कबूल कर ले, मेरे इस अमल को ऐ अल्लाह ताला तो कबूल कर ले। सोचने का मुकाम है मेरे भाइयों, क्या ज़रूरत थी कि वो दुआ करें कि अल्लाह ताला से मेरे इस अमल को कबूल कर ले? वो इसलिए कि कहीं ये मेरा अमल ज़ाय ना हो जाए, कहीं अल्लाह ताला को पसंद ना आए, कहीं इसमें कुछ ऊंच नीच ना हो गई हो, कहीं कोताही ना हो गई हो। अल्लाह ताला से इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ कर रहा है। आज क्या वजह है कि मैं नमाज पढ़ के दुआ नहीं करता? मुझे ऐसा क्या समझ में आ गया कि मैं नमाज पढ़ लिया, मेरी नमाज काबिल कबूल हो गई, अल्लाह ताला इसका सवाब देगा? मैं ये क्यों नहीं सोचता कि मेरी नमाज में कमी है, नक्स है, कमी है? मुझे दुआ करना है, अल्लाह को मनाना है कि अल्लाह ताला मैंने ये जो नमाज अदा की है, हो सकता है इसमें कमी है, कोताही है, रियाकारी है, ये मेरी इबादत नहीं आदत है, जैसी भी है अल्लाह ताला तो कबूल फरमा। क्यों मैं ये नहीं कहना चाहता?
محترم سامعین، عبادتوں کا ذوق نہیں، شوق نہیں، ابھی شعور نہیں آیا کہ عبادت کسے کہتے ہیں، عمل کیا ہے، کیسے قبول ہوتا ہے، کیسے جنت میں لے جاتا ہے، ہمیں ابھی اس کا احساس نہیں ہو پایا ہے۔ محترم سمجھنا ہے، دین یہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ کانٹوں پہ چلنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ حفت الجنت بالمکارہ، یہ جو جنت ہے نا، یہ جو تمہیں چیزیں ناپسند ہے اس سے گھیر دی گئی ہے۔ جنت میں جانا ہے، نفس کو کچل دینا ہے، مار دینا ہے اس سے، تب کہیں جا کر تم جنت میں جا سکتے ہو۔ اپنی خواہشات کی تکمیل، جو چاہے میں کر رہا ہوں، باہر نکل کر میری یہ خواہش میں وہ کر رہا ہوں، میری وہ خواہش میں پورا وہ کر رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، میں کر رہا ہوں، اور پھر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نہیں، میری نماز قابل قبول، میری عبادت قابل قبول، میرا صدقہ قبول ہو گیا، میں نمازی ہوں، میں توحید والا ہوں، میں شرک نہیں کرتا، مجھے بدعتیں نہیں معلوم، مجھے یہ نہیں معلوم۔ اپنے آپ پر کیسے کیسے بھروسہ ہے؟ ابراہیم علیہ السلام ہے کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کرتے ہوئے اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ میرے اس عمل کو قبول فرما لے۔ تو محترم سامعین، اپنے عمل کی حفاظت کرنے کی بے حد کوشش کیجیے، اپنے ذکر کی، عبادت کی، جو بھی ہم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے۔ اللہ رب العالمین متقی لوگوں کی ہی عمل کو قبول کرتا ہے۔ ہر غیرے کی دعا، غیرے کی عبادتیں ایسی قبول نہیں ہوتی۔ قابل اور حابل نے بھی عبادتیں کی تھی اللہ تعالیٰ کے سامنے، ذبح کیے تھے ان لوگوں نے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک کی قربانی کو رد کر دیا، رد کر دیا گیا اس سے۔ حابیل کی قربانی کو قبول کیا گیا، قابل کی قربانی کو رد کر دیا گیا، اللہ نے قبول نہیں فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، ہم صرف متقی لوگوں کے عمل کو قبول کرتے ہیں، ہر ایک کے عمل کو رہے۔ تقوی کا ہونا ضروری ہے، دل میں اللہ کا ڈر خوف ہونا عمل کی قبولیت کے لیے۔ کہاں ہے ڈر ہمارا؟ کہاں ہے خوف؟ تنہائیوں میں ذرا جھانک کر دیکھو ہماری تنہائیاں کیسی ہے، لوگوں کے سامنے کتنے شریف ہے، اور ہماری تنہائی ہمارے کمینے پن کا اظہار کر رہی ہے۔ آج یہ موبائل فون نے ہمیں کیا دیا ہے، کیا کیا چیزیں نہیں چھینا ہمارے سے، ہماری آنکھوں کی غیرت کو اس نے مار دیا ہے، ہمارے دلوں کے غیرت کو اس نے کچل دیا ہے۔ آج ہمیں کوئی برا منظر نظر نہیں آتی، کوئی بے غیرت عورت ہمیں بے غیرت نظر نہیں آتی۔ ہم ماڈرنزم کے دور سے اسے دیکھتے ہیں، جدید آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ چلتا ہے، یہ تو ہو رہا ہے زمانے میں، ہماری آنکھوں کی غیرت مر چکی ہے اس موبائل فون کی وجہ سے۔ محترم سامعین، یاد آ گئی بات، اپنی تنہائیوں کو پاک کیجیے، اپنی تنہائیوں کو پاک کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک قوم ہے، ایک قوم ایسی ہے جو نمازیں بھی پڑھتی ہے، راتوں کو تہجد کا اہتمام کرتی ہے، وہ تم ہی میں سے ہے۔ حضرت ثوبان صحابی رسول، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ تم ہی میں سے ہے، وہ نمازیں پڑھتے ہیں، تہجد، قیام، روزے، سب عبادتیں ان کے پاس موجود ہے، لیکن کل قیامت کے دن وہ تہامہ پہاڑ کے برابر ثواب لے کے آئیں گے، بہت بڑا پہاڑ ثواب لے کر آئیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ان کے جو ثواب ہے، ان کا جو اجر ہے، یہ جو پہاڑ نما ان کا جو اجر ہے، ثواب ہے، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ہواؤں میں اڑا دے گا، کچھ بھی حیثیت نہیں، جو عمل آئیں گے اڑائی جائیں گے ہواؤں میں۔ حضرت ثوبان پریشان ہوئے، اللہ کے رسول کون بدبخت ہے جس نے زندگی بھر اتنی نیکیاں کی، ہاں اتنی عبادتیں کی، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو دیکھ بھی نہیں رہا ہے، سارے ہواؤں میں بکھیر دیے گئے اس کے عمل۔ اس کے بعد حضرت ثوبان نے جب سوال کیا، اللہ کے رسول ذرا بتائیے کون ہے یہ شخص کہ ہم ایسے عمل سے بچ جائے، تو محترم سامعین، مجھے اور آپ کو اس پہ محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ شخص ہے جب اسے تنہائی میسر آتی تھی، جب وہ تنہا رہتا تھا، کمرے میں بند رہتا تھا، کوئی گھر میں نہیں رہتا تھا، تو اللہ کی حرمتوں کو یہ پامال کیا کرتا تھا۔ اللہ نے جو چیزیں حرام کی تھی اس پر اس کی نظر جم جاتی تھی، یہ کل قیامت کے دن بڑے بڑے عمل لے کر آئے گا، اللہ تعالیٰ ہوا میں اس کے عمل کو بکھیرے گا۔ مقام غور ہے میرے بھائیوں، کون سا عمل، کس پہ ہمیں ہمارے اندر ایسی جرأت ہے، ہمت ہے، ہم کیسے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے عمل قابل قبول ہے؟ قابل قبول کیسے ہوں گے میرے بھائیوں؟ نیکی کر کے اس کی حفاظت کرنا ہے، ہمیں بچانا ہے اس کو، ہم نہیں بچائیں گے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی حیثیت اس کی نہیں رہے گی۔ اللہ کو یاد کرو، عبادتوں میں شوق پیدا کرنا ہے، عبادتیں خالص اللہ کے لیے کرنا ہے، اور اس کے ساتھ یہی میری نصیحت، آخری نصیحت یہی ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لو۔ نیکیاں گناہ ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، نیکی شر اور خیر ایک ساتھ چل نہیں سکتا، پانی آگ ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔
دودھ اور گوبر ایک جگہ نہیں آ سکتے. ہم جانتے ہیں ہر چیز میں فرق کرتے ہیں, پھر یہ ہم کیسے سمجھ لے رہے ہیں کہ میں گنہگار بھی رہوں گا اور میں نیکوکار بھی رہوں گا؟ ہو نہیں سکتا. دو چیزیں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی. لہذا محترم سامعین, بات یہیں پر میں اپنی ختم کرتا ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ اللہ کو جہاں ہم یاد کریں, اپنی زبانوں کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیں, وہیں کر اپنی زبانوں کی غلاظت سے اپنے آپ کو ہم بچائیں, گالی گلوچ سے بچائیں, فحش الفاظ سے بچائیں, ادب والی زبان بنا لیں, جھوٹ نہ بولیں, غیبت نہ کریں, چغلی نہ کھائیں. جتنی بھی چیزیں ہماری زبانی ہوتی ہیں, ایسی تمام چیزوں سے بچنا اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے یہ بے حد ضروری ہے. تبھی ہم اللہ رب العالمین کے ہاں ہمارا ذکر, ہمارا جو شکر ہے, ہمارا جو صبر ہے, اسی طرح ہماری جو نمازیں ہیں, اسی طرح روزے ہیں, اسی طرح حج ہے, اسی طرح زکوٰۃ ہے, یہ تمام چیزیں اسی وقت اللہ کے ہاں قابل قبول ہے. اسی وقت جب کہ ہم لوگوں پر ظلم ہم نے نہ کیا, دھوکے نہیں دیے, گالی گلوچ نہیں کیے, جھوٹ نہیں بولے, ہر ایک کا حق ہم نے دیا, اپنی بیوی کا حق دیا, پڑوسیوں کا حق دیا, اپنے رشتہ داروں کا حق دیا, ہر ایک کا حق ہم ادا کریں, اجنبیوں کے حق دیے, تب یہ تمام یہ چیزیں ہماری صاف رہیں گی تو پھر ہمارے نیک عمل اللہ رب العالمین کے پاس قبولیت کا درجہ پائیں گے. اللہ رب العالمین سے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے کہ جس کے بعد ہم سے گناہ صادر نہ ہو. اللہ تعالیٰ ایسی عبادتیں کرنے کی توفیق دے کہ جس کے بعد ہماری زبانوں پر گناہ کی باتیں نہ ہوں, گناہ والے اعمال نہ ہوں. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس دور پرفتن میں صراط مستقیم پر چلائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کی عقیدے کی حفاظت فرمائے. ہم جو اعمال اللہ رب العالمین تیری بارگاہ میں انجام دے رہے ہیں اس میں کمیاں ہیں, کوتاہیاں ہیں, نقص ہے, لیکن اللہ تعالیٰ تو بڑا رحیم ہے, کریم ہے, غفار ہے, بخشنے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری ان کمیوں کو, کوتاہیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے ہمارے ان اعمال کو اے بار الہ تو قبول فرما لے. اللہ تعالیٰ تو ہمارے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دے, صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھ. اور اے میرے اللہ, تو ہمیں اس حال میں موت دے کہ ہمارا خاتمہ خیر پر ہو, ہماری زبان پر کلمہ توحید لا الہ الا اللہ جاری ہو. آمین ثم آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ورفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواب کریم ملک رؤوف رحیم ورب حلیم.